بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 21. اچھا، یہ آج کی کلاس سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک پوائنٹ لاسٹ ٹائم آیت نمبر 19 میں مجھ سے مس ہو گیا تھا. اس میں تھا من شرطیہ آیا تھا. اگر آپ بہنیں اپنے سامنے کھول لیں تو اچھا ہے. جو شوق رکھتی ہیں اس کی ذرا ترکیب مجھ سے ایک دو بہنوں نے پوچھی، تو یہ میں ویسے تو جملہ شرطیہ بنا گئی لیکن میں ایگزیکٹ نہیں میں نے بتایا تھا. تو سن لیجیے ایک دفعہ، اگر اچھا لگے تو اچھی بات ہے. ترکیب کا پتہ ہونا چاہیے، چاہے آپ ایگزیکٹ ویسے نہ بھی کریں، آرام سے ترجمہ ویسے بھی بیٹھ رہا ہو. من شرطیہ تھا لاسٹ ٹائم. ہمیں پتہ کیسے چلا تھا؟ اس نے اپنے بعد میں جو اس کے مضارع آ رہا اسے مجزوم کیا. تو اس کی ترکیب یہ ہوتی ہے کہ آپ اس من دو ہوتی ہیں ترکیب کے طریقے، لیکن میں وہ زیادہ بتاؤں گی جو کامن ہے اور ایزی ہے. من شرطیہ کو آپ مبتدا بنا لیں اور اس کے بعد دو جملے آئیں گے. کوئی بھی جو اسم یا حرف عام طور پہ جو شرط کے ہوتے ہیں ان کے بعد دو جملے ہی ہوتے ہیں، ایک شرط والا اور ایک جواب الشرط والا. اچھا، اس میں شرط اور جواب الشرط دونوں کو ملا کر خبر بنے گی من مبتدا، اور پھر من مبتدا اپنی خبر سے مل کر یہ فائنل جو ہے وہ جملہ اسمیہ بن جائے. ٹھیک ہے، چلیں بس یہ چھوٹا سا پوائنٹ تھا. اچھا جی، رول نمبر 1 سے سٹارٹ کرتے ہیں. آیت نمبر 21 سورہ آل عمران. ارم صاحبہ موجود ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آئیں آیت کو پڑھیں. جی انالیسس کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق بغیر ویقتلون حق، اللہ پڑھے، یہ نکرہ ہے، حق ہے. جی حق کا. وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. ٹھیک ہے. انا جو ہے یہ حرف مشبہ بالفعل اور اس کا ایک ٹھیک ہے. اسم ہوگا اور ایک فعل ہوگا. سو اللہ دینا اسم موصولہ اور یکفرونا یہ فعل مضارع جمع مذکر غائب ہے. یہ فعل با فاعل ہے کیونکہ ہمیں آگے کچھ رفع میں نظر نہیں ویسے بھی نہیں ہو سکتا، لیکن یہ فعل با فاعل ہو گیا. ٹھیک ہے. کافارہ اس کا مادہ ہے اور باب نون سے ہے. یہ آپ نے فائل کیا بتایا؟ واو. ٹھیک ہے، واو ضمیر بھی کہہ سکتے ہیں، اور جن بہنوں نے ہم اس طرح سے پڑھا ہوا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے. شاباش، یہ فعل با فاعل ہو گیا. آگے اور با جو ہے یہ جارہ ہو گیا. آیاتی جو ہے یہ مضاف بھی ہے یہاں پر اور با کے ساتھ مجرور ہوگا، لیکن مضاف کے آگے لفظ الجلالہ اللہ جو ہے یہ مضاف علیہ کے طور پہ آ رہا ہے، تو آیات اللہ مضاف علیہ ہو کر یہ مجرور ہو جائے گا شاباش، با جارہ کے لیے. اور بالکل یہ ٹھیک ہے. ماشاءاللہ جار مجرور مل کر یہ متعلق فعل کے ہو جائیں گے یکفرون کا. ماشاءاللہ. یہاں پہ تھوڑا رکتے ہیں. جی تو اب مجھے بتائیں کہ یکفرون فعل اپنے فاعل واو ضمیر اور یہ جو متعلق ہے بھی آیات اللہ، اس کے ساتھ مل کر کیا بنا؟ یہ صلۃ الموصول ہو جائے گا. ہاں جی، پہلے جملہ فعلیہ بنا اور اس کے بعد پھر یہ صلۃ الموصول. یہ جی اللہ زینہ کے لیے صلہ بن گیا. شاباش. اور اللہ زینہ اپنے صلہ کے ساتھ مل کر کیا بنا؟ یہ اسم انا بن گیا. ماشاءاللہ، ویری گڈ. یہ جو حروف مشبہ بالفعل ہیں یہ 6 ہوتے ہیں، اور یہ ان کو کیوں حروف مشبہ بالفعل کہتے ہیں؟ یہ کافی وجہ کی بنیاد پر فعل سے مشابہت رکھتے ہیں، جو انشاءاللہ کبھی بعد میں اس کو دیکھیں گے. اور ان میں جو انا اور انا ہوتے ہیں ان میں خاص طور پر تاکید ہوتی ہے، جسے حرف توکید یا تاکید بھی کہا جاتا ہے. شاباش. انا اپنے جس کا بھی اسم آیا ہے، ابھی اس کی خبر نہیں آئی، جی تو اس کے آگے بعد یہاں تک ذرا ترجمہ کر دیں گے. جی بے شک جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا. یہ تو ماضی میں چلا گیا. کرتے ہیں کرتے جو بے ہیں. شک جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں. شاباش. یکفرون فعل یہ جو ہے یہ فعل مضارع ہے، جی معروف ہے. یہ ویسے اب ظاہر ہماری اس کلاس میں پورا تو نہیں بتائیں گے، جو نئی کلاس ہوگی اس میں انشاءاللہ
स्टार्ट में डिटेल से एक एक चीज डिस्कस करेंगे कि फेल मुदारे है, मारूफ है, फिर फाइल बताएंगे, सीगा बताएंगे, जमा मुजक्कर गायब का है। जी ठीक हो गया जी। और इसका तर्जुमा मुदारे में ही करेंगे, इल्ला के बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मुदारे का माजी में और माजी का मुदारे में बिल्कुल किया जा सकता है, वो कोई वजह होती है, या तो कोई शर्त के कोई अस्मा या हरूफ होते हैं, या कोई और वजह होती है, अदरवाइज बिल्कुल जो है वैसे ही किया जाता है। माशाल्लाह। अच्छा, वाव को क्या बनाएंगी? वाओ ये आतफा होगा, और यक्तुलूना को मैं अतफ कर देंगे यकफुरूना पे। ठीक हो गया। यक्तुलूना के जल्दी से बता दें इसको भी। ये भी काताला नून बाप से ही है, ठीक है। काताला इसका वो यक्तुलून, मादा हो जाएगा, और ये भी मुदारे जमा मुजक्कर गायब है। वाओ इसकी जमीर, वाओ जमीर है, ठीक। और ठीक हो गया फाइल इसका। अन्नबीयीना जो है ये मफूल भी ही है यक्तुलूना के लिए। बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह। आगे। बा जो है ये जारा, और गैर गैर जो है ये मुदाफ ज़र्फ है तो मुदाफ बनकर आ जाएगा, और हक जो है ये इसके अच्छा, साथ इसको मुदाफ। ज़र्फ ऐसे ना कहें। ये जो ठीक है। गैर, अभी इसको मैं एक स्लाइड भी आपसे भी डिस्कस करूंगी, शेयर करती हूँ इंशाल्लाह। बाकी गैर का इतना याद रख लें कि ये ज्यादातर ये मुदाफ बनकर आता है, इसके बाद एक सिंगल मुफरद इसम होता है जो कि मुदाफ इलैह होता है। कभी जी कभार ये होता है कि गैरा इस्तिस्ना के तौर पर भी आता है, रेयर है। राइट, तो अभी सही। आएगा तो देख लेंगे इंशाल्लाह। तो अभी इसको स्लाइड देख लेते हैं। बस आप गैरी हक की मुदाफ इलैह होकर जो मजरूर हो मजरूर गया होके बाहर पे जर के लिए। ये मुतल्लिक भी हो सकता है, लेकिन कुछ जगहों पे इसको हाल भी कहा गया है, वाओ जमीर का हाल कहा गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने अच्छा किया। ये पॉइंट मेरी शायद मैं स्किप कर देती। ये वाओ ज़मीर का हाल है, लेकिन जिन बहनों को समझ नहीं आती ना कि हाल कैसे बनता है, तो वो अभी इस चीज को रहने दो। लेकिन है ये यक्तुलूना के अंदर जो वाओ ज़मीर है, ये जब वो लोग जो हैं, वो जो कत्ल करते हैं, उनका हाल है। उनका हाल ये कि वो हक के बगैर ना हक कत्ल करते हैं। समझ आ जाए ठीक है, नहीं तो आप इसको मुतल्लिक कर कर इसका तर्जुमा कर सकते हैं। तो यक्तुलूना फेल अपने फाइल, वाओ ज़मीर, मफ- मफूल बिही और मुतल्लिक से मिलकर क्या बना? जुमला फेलिया बनकर जुमला फेल या होकर क्या हुआ? मातूफ हो गया, मातूफ बन मातूफ हुआ, मातूफ अव्वल हुआ एक्चुअली। अव्वल, शाबाश। और इसका मातूफ अलैह आपने यकफुरूना कर दिया। चले वो एंड पर यकफुरून हम दिया। इसको इकट्ठा करके तो फिर कर लेंगे। इसका तर्जुमा ठीक कर है। दूं? बस इतना ही। आ, आ, वो आ, वो वो नबियों को ना हक कत्ल करते हैं जी वो बिल्कुल ना। बिल्कुल। कि ये इवन दो आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि माजी में हो चुका है, लेकिन यहाँ पे हम इसका मुदारे में ही करेंगे। और नाहक कत्ल करते हैं, ये बगैर हक के कत्ल करते हैं। चले बस, राइट। माशाल्लाह, शाबाश इनम साहिबा। यहीं पर आपसे मैं थोड़ी देर एक दो स्लाइड शेयर करूंगी, उसके बाद रोल नंबर 3 को मैं बुलाऊंगी। ठीक है जी, बारकल्लाह फीक। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, एक दो बातें आपसे शेयर करते हैं। एक तो गैर को देख लेते हैं, और ये जो ये लिखा है कि ना हक कत्ल करते हैं, बगैर हक के कत्ल करते हैं, तो क्या कत्ल का कोई हक होता है? हक के साथ भी कत्ल होता है? इसको भी देख लेते हैं। पहले यही देख लेते हैं। ये मैं इंशाल्लाह क्लास में भी शेयर करूंगी तफसील से, खुद आप पढ़ लिया कीजिए जल्दी से। बस इसको पढ़ के गुजर जाती हूँ जी। 3 सूरतें बताई गई हैं जो कत्ल बिल हक होता है। या तो कोई इस्लाम कबूल करने के बाद मुर्तद हो जाए, उसको जैसे लिखा हुआ है कि 3 दिन की मोहलत दी जाएगी, फिर तौबा कर ले, ठीक है, वरना उस मुर्तद को कत्ल कर दिया जाएगा। अच्छा, दूसरा कत्ल बिल हक होता है कि ये जो शादीशुदा मर्द और औरत अगर जिना करें तो जो रजम की सजा है, इस अगली आयत में बल्कि इनका तज़किरा बैकग्राउंड के तौर पर आएगा, तो ये भी कत्ल बिल हक है। तीसरा ये है कि कोई नाहक किसी को कत्ल कर दे तो उसके बदले में जो कसास के तौर पर कत्ल किया जाता है। तो ये 3 सूरतें हैं जो हक के साथ है, बाकी सब नाहक है। और खैर ये 3 सूरतें पैगंबर तो खैर करने का सोच भी नहीं सकते, तो पैगंबरों को जब भी कत्ल किया गया, नाहक ही कत्ल किया गया। ये आयत स्पेसिफिकली यहूद से अल्लाह ताला मुखातिब है। वैसे इन सब आयत में यहूद, नसारा और बल्कि ये हम मुसलमानों के लिए भी हर आयत का एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में होती है, वो खास कॉन्टेक्स्ट में जो वाकया हुआ था और वो आयत नाजिल हुई थी। और एक अमूमन एक आम माना भी होता है जो कि क़यामत तक के लोगों के लिए उसमें से मतलब माना और सबक निकलता है। वो हम अभी देख लेंगे। ये एक स्लाइड थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने कहा कि आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ। इसको भी जल्दी से पढ़ के गुजर जाऊंगी, क्लास में शेयर करूंगी, तफसील से देख लीजिएगा। और इन चीज़ों को याद नहीं करना, जो याद करनी होंगी वो मैं आपको बता दिया करूंगी।
ایسی چیزوں کو یاد نہیں کرتے. یہ وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ جب بھی غیرہ آئے گا تو یہ کم از کم 7 مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو ہمیں اول تو اللہ کی طرف سے اندازہ ہو جایا کرے گا کہ یہاں پر یہ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے, اور معنی الگ الگ سے یاد کرنے کی ضرورت ہے. ہاں دیکھ ضرور لیتے ہیں. ایک تو عربی کی بیوٹی کو بھی مجھے اپریشیٹ کرنے کو میرا دل چاہتا ہے, اور دوسرا ہمیں پتا ہو کہ غیرہ جب بھی آیا ہے بہت سارے معنی میں آ سکتا ہے, تو وہ آپ کو اگر نہ سمجھ آ رہی ہو, نہ سوٹ کر رہا ہو, تو آپ ترجمے سے کنسلٹ کر سکتے ہیں کہ کس معنی میں استعمال ہے. غیرہ کے اصل معنی تو ہوتے ہیں دوسرا یا کوئی اور, جو غیر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اس کی جمع غیار ہے. قرآن پاک میں جمع میں تو نہیں آیا, باقی بہت سارے معنی میں استعمال ہوا. زیادہ تر یہ آپ کہہ لیں کہ سوا یا سوائے, اس کے معنی میں استعمال ہوا ہے. غیر اللہ, اللہ کے سوا زیادہ تر. اس کے علاوہ یہ کی بجائے, کی جگہ. اب آگے مثالیں دی ہوئی, اگر آپ مثالوں کو دیکھیں گی نا تو آپ کو اس کے معنی کی زیادہ سمجھ آئے گی معنی کی. تو اس وجہ سے چونکہ ٹائم نہیں ہوتا کلاس میں اتنا, تو بس میں صرف ایک دفعہ پڑھ کے گزر رہی ہوں. نمبر 3 مگر, یہ اللہ کے معنوں میں, جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بتایا کہ غیرہ زیادہ تر مضاف بن کر آتا ہے, کبھی کبھار استثناء کے طور پر بھی آتا ہے, اور وہ جب کبھی آئے گا تب ڈسکس کریں گے تو زیادہ سمجھ آئے گی انشاءاللہ. اس کے علاوہ نہ ہوتے ہوئے, یہ سورہ بقرہ میں جو گزرا تھا غیرہ باغی والا عادی, اس میں یہ ہے کہ اس کا یہ مطلب تھا کہ نہ ہوتے ہوئے. اچھا, جو نہیں ہے لیسا کے معنوں میں, یہ سمپل ہے. یہ ہم ان کو ضروری نہیں کہ آپ ایگزیکٹ لیسا کے معنوں میں ایگزیکٹ نہ ہوتے ہوئے, ایک آئیڈیا ہم لے لیں گے اور باقی جو مناسب ہوتا ہے وہ ترجمہ اس کا کر لیا جاتا ہے. اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ جب ایگزیکٹ بھی ہم ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کیا کریں گے. فی الحال صرف آپ دیکھ لیں کہ کتنے مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے. نمبر 6 کے بغیر, بغیر حساب, کائنڈ آف اس طرح سے. نمبر 7 میں یہ ہے اس کا ترجمہ بس نہ کے طور پہ کیا جاتا ہے, اور یہ عام طور پہ کسی صفت میں منفی معنی پیدا کرنے کے لیے آتا ہے. بس اتنا ہی پڑھوں گی, کلاس میں جب شیئر کروں گی اپنے طور پہ دیکھ لیجیے گا جتنا آپ کو سمجھ آئے. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ایسی چیزیں جو بھی میں سلائڈ شیئر کرتی ہوں انٹرسٹنگ لگیں گی انشاءاللہ. اور جو نہ سمجھ آئے, دیکھیں ڈس ہارٹ نہ ہوا کریں, بالکل یہ ڈی موٹیویٹ نہ ہوا کریں, اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وقت دیا کریں چیزوں کو. بہت ساری چیزیں ایسا نہیں ہے کہ کچھ مہینوں میں سمجھ آئیں گی, ہو سکتا ہے اگلے سال اللہ نے اگر توفیق دی اور زندگی رہی تو انشاءاللہ. آپ کی نیت خالص ہونی چاہیے اور آپ کا شوق زندہ اور جوان رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت نوازتے جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ خود ہی آپ کو انشاءاللہ سمجھ آتی ہیں. اچھا جی, رول نمبر 3 آ جائیں اور اس آیت کو مکمل کر دیں, پھر میں اس کو سب کو اکٹھا کر کے اس کا ترکیب کر کے تو ترجمہ فائنل کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ. واو یہاں پہ حرف عطف ہے. یقتلون مضارع جمع مذکر غائب, وہی قاف تا لام مادہ باب نون. واو ضمیر اس کا فاعل ہے. پھر الذین اس میں موصول ہے, جمع مذکر کے لیے آتا ہے. یہاں محلن منصوب ہے کیونکہ یہ مفعول بھی بن رہا ہے. جو بھی جتنے بھی مبنی ہوتے ہیں وہ سب کا جو اعراب ہے وہ ان کے محل کا, ان کی جگہ کا, محلن سے کہتے ہیں وہ لے کے. محلن منصوب ہے. جی پھر بالکل آگے آ رہا یأمرون بالقسط من الناس, یہ جو ہے صلہ بنے گا. اب اس کو انالائز کریں گے. یأمرون مضارع ہے جمع مذکر غائب, حمزہ میم را مادہ باب نون سے, واو ضمیر اس کا فاعل. پھر بالقسط با حرف جر ہے اور قسط جو ہے مجرور ہے, اور یہ جار مجرور مل کے یہ متعلق فعل یامرونہ کے ہو جائے گا. پھر من الناسی میں بھی من حرف جر ہے, الناسی مجرور اس میں, اور یہ حال بن جائے گا یامرونہ کے فاعل ہم ضمیر کا, کیونکہ وہ معرفہ ہے اور یہ معرفہ کے بعد جار مجرور. اگر کسی بہن کو حال کی سمجھ نہیں آتی تو اس کو یأمرون کے متعلق کر کے بھی آپ ترجمہ کر سکتی ہیں, وہ بیٹھ جائے گا. بلکہ اس کا یقتلون کے بھی کسی نے متعلق کیا ہوا, میں آپ کو دونوں طرح سے ترجمے کر کے بتا دوں گی, لیکن زیادہ مناسب یہی ہے کہ اسے یأمرون کے متعلق کر کے تو اس کو صلہ ہم بنا دیں گے سارے جملہ فعلیہ کو اللہ زینہ کا, اور اللہ زینہ موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ مفعول بھی ہو جائے گا, یعنی کہ محلن منصوب ہم اسے کہیں گے اور مفعول بھی ہم بنائیں گے یقتلون فعل. شاباش.
फिर ये ठीक हो गया, पूरा तर्जुमा कर मफूल दें। बिही बन गया जी। अब ये जुमला फेलिया बन के मातूफ टू हो जाएगा और इसका भी अब हम मातूफ यकफुरूना टू, वाले मुझे बहुत अच्छा लगा, मातूफ सानी, ठीक हो गया जी, की मातूफ टू हो मातूफ गया। मातूफ सानी बन गया ठीक है, जी। दूसरा तो मातूफ हो गया, ठीक है। जी, फिर ये यकफुरूना मातूफ अलैह जो है अपने मातूफ अव्वल और मातूफ सानी से मिलकर फिर ये जो है पूरा बन जाएगा सिला मन बनेगा अब अल्लज़ीना। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, फिर बेसिकली ये जुमले पर अतफ हो रहा है, याद रखें। हम जी जी एहतियातन कह रहे हैं कि यक्तुलूना का यकफुरूना पर, बेसिकली जी एक जुमला फेलिया का दूसरे जुमला फेलिया पर यहाँ पर हो रहा है। जी। ठीक हो गया जी, फिर ये तर्जुमा पूरा कर दें। अल्लज़ीना अपने सिलतुल मौसूल से अब ये पूरा यहाँ से लेकर मिनन नासी तक ये बन रहा है इस्मो इन्ना। इस्मो इन्ना, जी माशाल्लाह और माशाल्लाह। और चूंकि ये अल्लाह जीना मौसूल अपने सिला के साथ मिलकर ये मबनी है अल्लाह जीना, तो अब हम इसे महल्लन मंसूब महल्लन दो मंसूब हो गया। मुतल्लिक, जी बिल्कुल, दो मुतल्लिक अगर आप इसको बनाना चाहें तो ये दो मुतल्लिक बन जाएंगे। ठीक है, जी वैसे हाल है, लेकिन मैंने कहा ना नई स्टूडेंट को समझ नहीं आती और मुझे भी लगता है कि मुतल्लिक ही करना चाहिए, तो ये दो क्या इससे ज्यादा मुतल्लिक भी आ सकते हैं। ठीक हो गया जी, हाँ, आगे चले, जी। तर्जुमा करते हैं और फिर खबर हमें बताएं इन्ना। और लोगों में से वह यक्तुलूना से कर रहे मैम, और लोगों में से जो इंसाफ का हुक्म देते हैं उन्हें कत्ल करते हैं। शाबाश, इन्होंने ये मिनन नास को या अमरूना के मुतल्लिक किया था, या हाल बनाया था, जो भी किया था इसका ताल्लुक या अमरूना के साथ किया। तो तर्जमे में भी इन्होंने ये कहा कि लोगों में से जो अदल का हुक्म देते हैं। ये अदल और इंसाफ का मैं लास्ट टाइम बहुत डिटेल से बताया था, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज ज्यादा इस पे मैं टाइम नहीं लूंगी, आपको याद होगा। तो अगर इसको यक्तुलूना के मुतल्लिक करें तो राबिया जी जरा इसको मोमिना जी करेंगी, इसका किस तरह करते हैं तर्जुमा की कोशिश करेंगी? किसके अल्लज़ीन अगर मिनन नासी को आप यामुरूना के बजाय जी यक्तुलूना के मुतल्लिक करें तो मुतल्लिक फिर करेंगे जी। कैसे? तो और वो कत्ल करते हैं उन लोगों को जो हुक्म देते हैं इंसाफ का लोगों में उन से। लोगों का नहीं, ये उन लोगों को, ये तो फिर एक तरह का मिन के और वो बगैर इसका कत्ल हो गया ना, ये तो करते डायरेक्ट हैं। मफूल हो गया। अच्छा इसको हम वो कहेंगे, अगर यक्तुलूना के मुतल्लिक बनाएंगे तो हम तर्जुमा करेंगे और लोगों में से, वो लोगों में से उनका कत्ल करते हैं जो अदल का हुक्म देते हैं। जो अदल ठीक है, लेकिन जो जी आपने किया है वो ज्यादा बेहतर है, वही ठीक है कि वो उन लोगों को कत्ल करते हैं जो लोगों में से अदल का हुक्म देते जी। हैं, ये ज्यादा बेहतर है। ठीक है, अच्छा जी, शाबाश, ये हो गया। और आपने जो किया आपने ठीक किया, मैंने तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो इतना जरूरी भी नहीं था, मैंने वैसे ही वो आपसे शेयर किया, आपने बिल्कुल ठीक किया, जी माशाल्लाह। अब मुझे एक खबरू इन्ना बता दें। बस खबरों इन्ना मैम ये आगे है फबशिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। और इसकी पहचान भी क्योंकि फा रहा है और ये जुमला जो है अम्र फेले अम्र है तो फेले अम्र पे फा जरूर आता है, तो इस वजह से पहचान में ऐसे भी आ रहा है कि ये शर्त ये जो है तो अच्छा, यहाँ पर इस तरह से खबर है कि में देखें अफेल अमर पे फा तो आ रहा है, फा जी जजाइया। एक राय मैं आपको बता दूं, मैं एक जगह देख रही थी, उन्होंने इसे फा को इस्तनाफिया बनाया हुआ है, उन्होंने नहीं कहा कि ये जजाइया। अच्छा दूसरी राय ये है कि अगर इसको हम फा जजाइया बनाते हैं तो हमारे पास रीजन ये नहीं होनी चाहिए कि ये अमर पे आ रहा है तो फा इस पर लग रहा है, वो तो है, आप ठीक फरमा रही हैं, जी। आया क्यों है, शर्त किधर है? मुझे तो कोई हरफ शर्त, इसमें शर्त कुछ भी नजर नहीं आया, मुझे आपको तो क्या लगता खबर हो इन्ना बनेगा पूरा। है? खबर इन्ना बनेगा तो फा जजाइया अगर आप कहती हैं, आप ठीक कह रही हैं, तो ये भी एक अच्छा राय है। इसको क्यों आया? अतफ बना ले अतफ, लेकिन नहीं, अतफ आप किस पर अगर अतफ करेंगे बना लें, तो नहीं आप इसको या तो फा जजाइया अगर आप बना रही हैं वो भी ठीक है, फा इस्तनाफिया बना रही हैं वो भी ठीक है, अतफ नहीं अभी हम इसे करेंगे, इसको नहीं खबरों इन्ना ही बनाना है। देखिए जी बात ये है कि अगर इसको फा जजाइया आप कहती हैं तो शर्त किधर है वो मैं आपको बताना चाह रही थी, शर्त अल्लाह जीना में है। अल्लाह जीना इस्म मौसूल वगैरह ये ऐसे होते हैं, बाज औकात इनमें शर्त पाई जाती है। अगर किसी को ये मुश्किल लग रहा है तो इतना याद रखें कि बाज औकात मुबतदा ऐसा होता है उसमें शर्त पाई जाती है कि, और वो मुबतदा अक्सर ये अल्लाह जी वाला ही होता है। बेसिकली तो ये मुबतदा था अल्लाह जीना यकफुरूना, ये तो बाद में इन्ना लगा तो वो इन्ना का जी इसम बन गया। तो उस मुबतदा में शर्त है, उसका जवाब शर्त के तौर पर ये फा लगा है, ये समझ आ जाए तो ये ठीक है, नहीं तो फा को इस्तनाफिया कहकर
آپ اس کو ویسے خبر انہ ہم اس کو بنا سکتے ہیں, ہم شرط والے کو اسکپ کر سکتے ہیں, لیکن ترجمے پہ غور کریں تو شرط ہے. ٹھیک ہے, وہ لوگ جو جی یہ کرتے ہیں تو ان کو یہ سنا دیں. تو ان کو یہ سنیں. جی میم سمجھ آ جائے ٹھیک ہے. جن بہنوں کو نہیں سمجھ آ رہی کہ شرط کیسے ہے اور یہ شرط کا تھوڑا مختلف اسلوب ہے تو وہ اس کو چھوڑ دیں. وہ فا کو استنافیہ کہہ کر بس خبر انہ کہہ کے اسم انہ خبر انہ کہہ کے آرام سے ترجمہ ہو رہا ہے. بڑی سمپل آیت ہے یہ, ترکیب کے لحاظ سے بھی, ترجمے کے لحاظ سے بھی, تفسیر کے لحاظ سے بھی اس میں چیزیں سمجھ آنے والی ہیں آرام سے. ٹھیک ہے جی, ترجمہ کر دیں. اچھا ہاں رکیے گا, یہ ذرا بشیر کا دیکھنا, اس کو میں نے اچھا لگا تھا. سب بہنیں پیج نمبر 36 نکالیں, قرآن کا جو ہے یہ ڈکشنری لطف الرحمان صاحب کی, پیج نمبر 36 نکالیں. اس کو آج کا جو لفظ ہم دیکھیں گے وہ باشین غا ہے. اس میں دیکھیے گا اگر باشرہ یب شروع بشرن باب ناصرہ سے آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کھال کو چھیل کر جلد کو ظاہر کرنا. یہ بالکل یاد نہیں کرنی ہوتی چیزیں, یہ صرف میرے ساتھ نا اس ہیپینس کو شیئر کیا کریں, اس کی بیوٹی کو اپریشیٹ کیا کریں, بس صرف سن لیں. باقی جو تھوڑا سا ڈسکس کریں گے وہ جس مادے جس باب سے آیا ہوا ہے, اصل ہمارا مقصد اور ٹارگٹ وہی ہونا چاہیے. باب سامیہ سے دیکھیں سب پہلے. آپ کو پتا ہے نا کہ بشر انسان کو کیوں کہتے ہیں؟ مجھے جب پہلی دفعہ پتا چلا تھا مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگا تھا. ہماری اسکن کی وجہ سے کہتے ہیں. جو ہماری اسکن ہے اصل میں وہ صرف ہماری اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی, اور کسی مخلوق کے پاس وہ اسکن نہیں ہے, تو اس وجہ سے ہمیں بشر کہتے ہیں. اچھا باب سامیہ سے آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے خوش ہونا. کیوں خوش ہونا؟ کہ جب ہم اتنی اس طرح کی خوشی کہ وہ ہماری اسکن گلو کرنے لگ جاتی ہے, ہماری اسکن پہ اس کا اثر نظر آتا ہے. تو یہ باب سامیہ سے باشرہ یبشرو باشرن مصدر سب کے چینج ہیں. اچھا آگے سب چھوڑ دیں, باب افعال سے دیکھیں. اس کا ہے ابشرا یبشرو ابشارن خوشخبری حاصل کرنا, بشارت لینا. جب کبھی آئے گا انشاءاللہ تو زیادہ سمجھ آئے گی. باب تفعیل میں دیکھیں, بشرا یبشرو تبشیرن خوشخبری سنانا, بشارت دینا. اچھا آگے دیکھیں با مفعلہ. با مفعلہ میں باشرہ یباشرو مباشرتن. اب اس کا اگر آپ کو مصدر یاد ہوگا تو یہ مباشرت کرنا. اب آپ وہ دیکھیں کدھر سے کہاں بات جا رہی ہے. باب استفعال میں دیکھیں استبشرا یستبشرو استبشارن, یہ ہوتا ہے خوش ہونا, خوشی منانا. بس ہمارا ہے جی باب تفعیل سے, بشرا یبشرو خوشخبری سنانا, بشارت دینا. اس کا فعل امر آپ کو سب کو آتا ہوگا, جس بہن کو نہیں آتا تو وہ اس کو دیکھ لیں کہ کیسے بنا ہے, وہ اپنے طور پہ دیکھیں, کلاس میں ہم نہیں ڈسکس کریں گے اس کلاس میں. تو بشیر فعل امر ہو گیا. اب فعل امر جب آتا ہے تو اس کا فاعل بھی دیکھتے ہیں, اس کا مفعول بھی آ سکتا ہے, متعلق بھی آ سکتا ہے. جی پورا بتائیں اب مومنہ جی. جی میم فا تو پھر استنافیہ بنا لیا, پھر بشیر فعل امر ہے, انت فاعل ہے, اور ہم ضمیر منصوب متصل, یہ جمع مذکر غائب کی ہے, اور یہ مفعول بن جائے گی. پھر بھی عذابن علیمن, یہ عذابن اور علیمن موصوف صفت بن کے مجرور ہو جائے گا با حرف جر کے لیے. متعلق خبر. پھر یہ متعلق خبر بن جائے گا بشیر کے. پھر فعل فاعل مفعول اور ماشاءاللہ. متعلق مل کر یہ خبر محلن مرفوع ہو کر خبر انہ بن گیا. شاباش. اچھا یہ جو بشرہ یبشرو ہوتا ہے نا, یہ دو مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے. کس کو خوشخبری جی سنانا اور کس چیز کی سنانا. اور جس چیز کی خوشخبری سناتے ہیں وہ اکثر با کے صلہ کے ساتھ آتی ہے. تو پھر جب صلہ لگ جاتا ہے, میرا مطلب ہے کہ جب صلہ کہتے ہیں پریپوزیشن یہ حرف جر کو, جب حرف جر لگ جاتا ہے تو پھر گرامیٹیکل انالیسس کرتے ہوئے ہم اس کو متعلق بنائیں گے, لیکن ہے وہ مفعول اصل میں اردو ترجمے میں. ٹھیک ہو گیا, جی اس میں کنفیوز نہ ہوا کریں. ماشاءاللہ. ترجمہ کر دیں. بس آپ خوشخبری سنا دیجیے انہیں دردناک عذاب کی. تھوڑا ترتیب سے کریں اگر آپ. اچھا بس تو پہلے فائل کریں, بعد میں ٹھیک ہے ہم مفعول اور متعلق آپ آگے انہیں پیچھے کریں گے, ایک پھر اینڈ پہ. دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. شاباش. ماشاء اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت دے. شاباش ماشاء اللہ, بارک اللہ فیک. ٹھیک ہو گیا جی, آپ اپنا مائک میوٹ کرتے. اور یہ جو علیم ہے یہ فاعل کے وزن پر ہے, اور فعیل کا جو وزن ہوتا ہے وہ
सिफत मुशब्बा नई बहनों को अभी नहीं समझ आ रही, बस सुनती जाया करें, सुन के बहुत कुछ आ जाएगा इंशाल्लाह। ये सिफत मुशब्बा का भी होता है और मुबालगे का भी होता है ये वजन। आप अरबी में देखेंगे एक वजन बहुत बहुत चीजों का होता है, एक मजदर का भी वही वजन है, इसका मुबालगे का भी हो सकता है, सिफत मुशब्बा का भी हो सकता है। तो पता कैसे चलता है वो इंशाल्लाह सब पता चलेगा अल्लाह की बरकत से, अल्लाह की तौफीक से। सबकी निशानियां होती हैं, नहीं तो तर्जमे से अंदाजा हो जाता है। तो अब ये जो अलीम है, फ़ईल का वजन ज्यादातर सिफत का होता है या मुबालगे का। तो जब अल्लाह ताला की कोई सिफात आती हैं या अल्लाह ताला कोई बात कर रहे होते हैं तो उसमें आमतौर पर होता ही मुबाल अंडरस्टूड है। तो ये अलीम फ़ईल के वजन पर है, इसमें मुबालगा है। तर्जुमा इसका फ़ईल का या इस्मुल फ़ाइल के तौर पे किया जाता है या इस्मुल मफ़ऊल के तौर पे किया जाता है। आज मैं इंशाल्लाह अगर मुझे एंड पे टाइम मिला, आखिरी आयत में इस्मुल मफ़ऊल आ रहा है, वो मादूदात, अगर वहां पे मुझे टाइम मिला तो थोड़ा सा इस्मुल मफ़ऊल का बताऊंगी। अभी ज्यादा मैं इन चीजों पे टाइम नहीं दे सकती। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आया था उस दिन जो इसमें ज़र्फ उनको नहीं समझ आई थी। मैं आज कोशिश करूंगी इंशाल्लाह थोड़ा सा आपको इसमें फ़ाइल इसमें मफ़ऊल बता दूं। बाकी लिसानुल कुरान साथ रखा करें। उसमें उस्ताद मोहतरम ने इतना आसान करके, मैंने बहुत बुक से पढ़ा, मैंने बहुत वीडियोस देखी, जितना आसान उन्होंने करके अपनी बुक में चीजों को और अरबी ग्रामर को लेकर चले हैं। इतना एक दो टॉपिक होंगे जो मैं मानती हूँ कि थोड़े टर्मिनोलॉजी मुश्किल लगेगी आपको, वो उनके पास शायद कोई उसकी अल्टरनेटिव अभी नहीं होगा, वो उसी तरह बयान करना जरूरी होता है। अदरवाइज इतनी आसान तरीके से ग्रामर, मैंने जितने कोर्सेज किए, मैंने जितने टीचर्स को देखा, मैंने जो भी देखा और सुना, सर आमिर सुहेल साहब का सबसे ज्यादा मुझे आसान लगा। उस बुक को पकड़ ले कुरान पाक के साथ एक डिक्शनरी और वो बुक इंशाल्लाह, और उसके बाद अल्लाह ताला खुद आपका सीना खोलेंगे, आहिस्ता आहिस्ता चीजों की समझ आने लगेगी। ये बहुत हेल्पफुल है, आप वहां से पढ़ें। और साथ साथ मैं भी जहाँ जो टॉपिक आएगा थोड़ा थोड़ा मैं जरूर कोशिश करूंगी मैं आप बहनों को, नई बहनों को बताऊं इंशाल्लाह। और सूरह अल हदीद की क्लास में और भी डिटेल से बताने की कोशिश करूंगी आगे, जो अल्लाह को मंजूर। अच्छा, इस मैम तरह यहाँ से है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये जो मातूफ सानी था, इसमें ये मिनन नास को हम अगर हाल बनाए तो इसका तर्जमा किस तरह से फिर करेंगे अगर इसको हाल बना ले तो? जी देखिए, तर्जमा तो मैंने आपको करके बताया कि वो उनका हाल ये है कि वो लोगों में से है। ये जी शुरू में कर सकते हैं इसको? जी, आप बेहतर है कि उसको मुतल्लिक बना के सिंपल रखें, जिस तरह इन्होंने रखी है ना मोमिना साहिबा ने, और अभी मैं आपको ठीक, करके बताती हूँ। आप इसका राइट, तर्जमा सिंपल रखें। मेरी कोशिश होती है कि अगर कोई चीज मुतल्लिक बन रही है उसको मैं हाल ना बनाऊं, ठीक, क्योंकि हाल बहुत सारी बहनों के लिए, इवन वो मैंने देखा है कि वो पुरानी स्टूडेंट भी हो ना, हाल कंफ्यूज करता है। तो कोशिश करें, मुतल्लिक का मतलब ये नहीं होता कि हमने कवायद को ढूंढ के उसकी बाल की खाल उखाड़नी है, उधेड़नी है। उसका मतलब होता है कि इसका ताल्लुक अगर इसके साथ बनाए तो तर्जमा बन जाता है। वो अगर बन जाता है तो बस ताल्लुक मुतल्लिक कह के तो बात मुकम्मल कर दे। असल में हाल ही है, पीछे बगैर ही हक हाल है, इधर मिनन नास हाल है, लेकिन हम मुतल्लिक करके तर्जमा करते हैं और बन जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, ठीक है। अलीम का क्या हुआ फिर? ये इसमें फ़ाइल के या इसमें मफ़ूल के माना में इसका तर्जमा किया जाता है। तो यहाँ पे दोनों तरह से किया जा सकता है। अगर मैं इसमें फ़ाइल के तौर पे करूँ तो मैं कहूँगी कि उन्हें, बस आप उन्हें, या तो हम अगर जज़ाइया बना रहे हैं तो फ़ा का तो के साथ किया जाता है। तो आप उन्हें दर्द देने वाले अज़ाब की खुशखबरी सुना दें। और अगर मैं इसे मफ़ऊल के तौर पे भी कर सकते हैं तो फिर हम कहेंगे कि उन्हें एक दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी सुना दी। यहाँ पे बाय चांस दोनों तरह से हो सकता है। वैसे या इस्मुल फ़ाइल के तौर पे तर्जुमा होता है या इस्मुल मफ़ऊल के तौर पर। ये चीज़ें बार-बार आती हैं, मैं बार-बार कहूँगी तो खुद ही इंशाल्लाह पक्की हो जाएँगी। अच्छा, यहाँ पर एक बलागत का एक बड़ा छोटा-सा और मज़ेदार पॉइंट था, ये जो खुशखबरी हमेशा अच्छी चीज़, अच्छा ये तो मैंने बता दिया ना आपको, जिस चीज़ की खुशखबरी दी जाती है वो बा के सिला के साथ आती है अक्सर। ये जो सिले आते हैं ना, ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि वो सिला हमेशा आए, लेकिन हाँ, उसका वो आता है, अमूमन आता है। तो ये खुशखबरी आमतौर पे अच्छी चीज़ की दी जाती है, लेकिन यहाँ पर तो इतने दर्दनाक अज़ाब की, अस्तग़फ़िरुल्लाह, वो कितना दर्दनाक है जिसे अल्लाह ताला दर्दनाक कह रहे हैं। पता नहीं वो उसकी क्या नोयत है, और वो तो इसकी खुशखबरी तो नहीं हो सकती, लेकिन बलागत का एक छोटा-सा कायदा है कि तंज़ का बाज़ दफ़ा असर होता है कि वो चीज़ याद रहती है और असर भी करती है। ये नहीं कि तंज़ बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है। अल्लाह ताला एक और अंदाज़ में कह रहे हैं, और किसी को सिखाने समझाने के लिए अगर कोई चीज़ की जाती है वो और चीज़ है, अदरवाइज़ बिल्कुल कोई अच्छी चीज़ नहीं है। तो जैसे कि कोई बच्चा अगर शरारत करता है और माँ उसे कहे कि शाबाश,
تم نے بہت اچھا کیا, تمہیں تو اس شرارت میں انعام ملنا چاہیے, کوئی چیز توڑ دی ہے اس نے, ماں طنز کر رہی ہے. اس کا مطلب ہے اسے احساس دلانے کے لیے کہ کتنی بری بات ہے, کتنی بری چیز ہے, برا کام کیا ہے, تو اس کو وہ دل پہ اثر کرے گی, وہ یاد رہتی ہے. یہ اسلوب کبھی کبھار استعمال کیا جائے تو اثر رکھتا ہے, اگر ہم اسے ڈیلی بیسس پہ اپنی روٹین بنا لیں تو پھر اثر ختم ہو جاتا ہے. اچھا جی, یہ ایک پوائنٹ تھا. اب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں, اور میں نے کوئی پوائنٹ مس تو نہیں کیا آپ لوگوں کو بتانے والا, کہ میں ایک نظر دیکھ لوں. چلے کوئی یاد آیا تو اس کو بعد میں دیکھ لیں گے. اور ہاں, یہ جو کس کا میں لاسٹ ٹائم آپ کو میں نے بتا دیا تھا, اور حال کا یہ ارم صاحبہ نے بالکل, میں نے اس کو متعلق کر کے ہی بنانا تھا, ہے وہ حال. ٹھیک ہو گیا. اب ترجمہ کرتے ہیں. ترجمے سے پہلے میں ایک دفعہ جلدی سے آپ کو اس کی ترکیب کر دیتی ہوں. اللہ زینہ موصول اپنے صلہ اس کا یکفرونا سے لے کے الناس تک چل رہا ہے. اس میں یکفرونا بھی آیات اللہ ایک جملہ فعلیہ معطوف علیہ عین کے ساتھ, اور معطوف اول ہے یقتلون النبیین بغیر حق, معطوف ثانی ہے یقتلون سے الناس تک. تو معطوف اول جو پہلا جملہ ہے وہ اپنے دونوں معطوف سے مل کر اس کو ہم کہیں گے کہ یہ صلہ بن گیا اللہ زینہ کے لیے. اللہ زینہ موصول اپنے صلہ سے مل کر انا کا اسم. تو اسم پہلے آ رہا ہے, ویسے بھی اسم انا کا عموماً پہلے ہی ترجمہ کیا جاتا ہے, اللہ کے اگر خبروں انا پہلے آ جاتی جو کہ ریئر ہے تو, لیکن ہو سکتی ہیں, تو پھر ہم اس کا پہلے ترجمہ کرتے ہیں. جو بھی چیزیں ہمیں ترتیب یاد ہونی چاہیے کہ مبتدا پہلے خبر بعد میں, فاعل پہلے فعل اینڈ پر, تو اور متعلق بھی فاعل کے بعد میں آتا ہے. تو یہ جو چیزوں کی ترتیب اگر یاد ہو نا, تو پھر اگر یہ اپنی ترتیب سے ہٹ جائیں تو ایک تو حسر پیدا ہوتا ہے, ان میں زور پیدا ہوتا ہے, پھر ترجمے پہ بھی اثر ہوتا ہے, اور پھر دوسرا ترتیب ہم نے پہلے کس کو کرنا ہے بعد میں کس کو کرنا ہے, یہ بھی میٹر کرتا ہے. تو اب ہم اسم کا پہلے کریں گے بے شک جو لوگ, وہ لوگ بھی کہہ سکتے ہیں, وہ لوگ جنہوں نے, یا جو لوگ جیسے آپ کو مناسب لگے. بے شک جو لوگ اللہ کی آیات, اللہ کی نشانیاں بھی کہہ سکتے ہیں, اللہ کے احکامات بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ یہاں پر اسپیسیفکلی یہود سے یہ ان کے کانٹیکس میں یہ بات ہو رہی ہے کہ جو انہوں نے ظاہر ہے یہ نبیوں کو قتل کیا تھا. ایک کیا اسے کہتے ہیں, روایت کے مطابق انہوں نے ایک صبح 43 نبیوں کو قتل کیا تھا, اور جن لوگوں نے ان کو منع کیا تھا اور کہا تھا کہ آپ غلط کر رہے ہو, آپ کو نہیں کرنا چاہیے, ان میں سے بھی بعض روایت کے مطابق 170 یا 117 لوگوں کو اسی شام انہوں نے قتل کیا. وہ لوگ جنہوں نے ان کو منع کیا, یہ جو اگلے حصے میں جو ذکر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو آیات کا بہت سارے معنی ہوتے ہیں, لیکن یہاں پر یہ اسپیسیفکلی پچھلی کتابیں جو ہیں خاص طور پر انہوں نے, ان کا آپ کہہ سکتے ہیں, یا اللہ تعالیٰ کی آیات کا کہہ سکتے ہیں. اور آج ہمارے لیے بھی ہر آیت میں آج کے مسلمان, آج کے انسان کے لیے بھی سبق ہے. وہ آج کی سب آیات آپ دیکھیے گا اسپیسیفکلی یہود و نصارہ کے کانٹیکس میں, لیکن سب ہم پر پوری اترتی ہیں کہ آج کے مسلمان بھی وہی کچھ کر رہے ہیں اور اسی طرح سوچتے ہیں. وہ آخرت کا بھی ہمارا کانسیپٹ کتنا غلط ہو گیا, ان کا کیا غلط تھا جتنا ہمارا غلط ہے. اچھا چلیں, بے شک جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو ناحق یا بغیر حق کے قتل کرتے ہیں, اور ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں جو لوگوں میں سے انصاف کا, عدل زیادہ بہتر ہے, عدل کا حکم دیتے ہیں. پلیز ذرا مائک میوٹ رکھیے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا, میں نے آپ کو من الناس کا یقتلون کے متعلق کر کے بھی بتایا تھا, لیکن میں نے آپ کو پھر کہا کہ یامرون کے متعلق زیادہ بہتر ہے, اور میں نے جو ابھی ترجمہ کیا وہ میں نے یامرون کے متعلق کر کے ہی کیا. زیادہ آسان ہے, زیادہ بہتر ہے. بس کوئی بات نہ سمجھ آئے ریکارڈنگ میں آپ اس کو سن سکتے ہیں. اب خبرو انا فا کو چاہے تو آپ جزائیہ بنا لیں, اگر آپ مبتدا میں شرط کہہ رہی ہیں کہ مبتدا میں شرط ہے یا اللہ زینہ میں شرط نہیں سمجھ آتی, تو فا کو استنافیہ کہہ کے بس خبرو انا کر دیں. تو یہ فعل امر اپنے فاعل اس کا انتا ہے, پہلا صیغہ ہے تو, اور حاضر کا, اور اس کے علاوہ مفعول اور متعلق کے ساتھ مل کے یہ جملہ فعلیہ ہو کر خبرو انا. تو اس کا بنے گا, تو اگر آپ شرط کے بنا رہی ہیں جواب الشرط کا انکفاء جزائیہ, تو آپ کہیں گی تو, نہیں تو آپ کہہ دیں پس کہہ دیں سو کہہ دیں. تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں. ایک دردناک, جب بہت, چونکہ نکرہ ہے
تو نکرہ کا آپ جانتی ہیں کہ بہت سارے معنی میں ہو سکتا ہے. بعض دفعہ کسی چیز کی تعظیم کے لیے، بہت بڑا بتانے کے لیے، بعض دفعہ کسی چیز کی کثرت کے لیے، بعض دفعہ کسی چیز کی چھوٹا بتانے کے لیے، اس کے کم نمبر، قلت بتانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. نہیں تو کوئی یا ایک کے ساتھ اس کا ترجمہ تو وہ تو ہم کر ہی لیتے. چلیں جی، بس یہ مکمل ہو گیا. اب ہم اپنی اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. رول نمبر 4 آ جائیں پری صاحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رول نمبر 4 نہیں، فری صاحبہ معذرت، میں نے دیکھے بغیر آپ کا کر دیا. سعدیہ صاحبہ ہے رول نمبر 4، ان کے بعد آپ کا رول نمبر ہے. سعدیہ صاحبہ آپ. جی وعلیکم میم السلام. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ بسم اللہ اللہ الرحمن وبرکاتہ. الرحیم. سعدیہ صاحبہ آپ کا نیٹ ورک کا ایشو تو نہیں ہو رہا؟ جی میم تھوڑا سلو آ رہا ہے بہت. آپ کی میری آواز آ رہی ہے آپ کو صحیح؟ جی مجھے آ رہی ہے. چلے اگر کہیں کوئی پرابلم ہوگی تو میں آپ کا چھوڑ کر تو پھر میں اگلی اسٹوڈنٹ کو بلا لوں. ٹھیک ہے، اب فی الحال شروع کریں. اللہ کرے مکمل ہو ہی جائے. جی میم. باقی سب بہنیں مائک میوٹ رکھیں. جی آیت کو پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ. اچھا سعدیہ صاحبہ ایسا ہے، جی بہت میم. معذرت، مجھے آپ کی آواز جو ہے نا بہت کٹ کٹ کے آ رہی ہے. اگر مجھے پرابلم ہو رہی ہے تو سننے والوں کو بھی ہوگی، اور پھر ریکارڈنگ میں بھی ظاہر ہے پرابلم ہوگی، وہ ان کو بھی ایشو ہوگا. آپ یوں کیجیے، اگلی آیت میں اگر آپ کا تھوڑا ٹھیک ہوتا ہے تو آپ دوبارہ آ جائیں. فی الحال فری صاحبہ سے. ٹھیک ہے فری صاحبہ آپ آ جائیں. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اولئک آیت کو پڑھیں. اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ. اولئک یہاں پر سارا بعید جمع مؤنث مذکر کے لیے ہے اور یہاں مبتدا بن رہا ہے. الذین اس میں موصول ہے، آگے اس کا صلہ آ رہا ہے. حبطت ہاں با تو اس کا مادہ ہے، باب سین ہے، اور یہ اس کا جو فاعل ہے اعمالهم مضاف. سعدیہ جی مائک میوٹ کر دیں. میں کوشش کر رہی ہوں لیکن مجھ سے ہو نہیں رہا، وہ پیچھے سے تھوڑی سی نا ڈسٹربنس ہو رہی ہے. مائک میوٹ کر دیں. اعمالهم جو ہے یہاں پر مضاف علیہ مل کر اس کا حابطت کا فاعل بن رہا ہے. یہاں پر فی یہاں پر جا رہا ہے، اور الدنیا معطوف علیہ ہو کے یہ اس کے لیے جر ہو جائے گا. آگے عطف کے بعد والآخرہ آ رہا ہے، معطوف اور معطوف علیہ مل کے یہ مجرور ہو جائے گا. فی جا رہا، اور یہ دونوں معطوفات مل کے متعلق کے فعل ہو جائیں گے. ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا. شاباش. اب آپ نے اولئک کو کیا بنایا تھا؟ مبتدا بنایا تھا، اور یہ الذین صلہ موصول سے مل کے اس کی خبر بن گئی. شاباش شاباش، آپ نے بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ. حابطت یہ کون سا صیغہ ہے؟ یہ ماضی کا ہے اور یہ چوتھا صیغہ ہے اس کا. واحد مؤنث غائب کا. تو کیوں جی آیا مؤنث کا؟ میم یہ اعمالهم جو ہے نا، یہ غیر عاقل کی جمع مکسر ہے، اس طرح سے یہ چوتھا صیغہ. شاباش ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حابطت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ضائع کر دینا یا ٹھیک ہو بیکار گیا. دینا. بالکل بالکل، اس کے بہت سارے معنی ہیں، سب بہنیں دیکھ لیں لکھ لیں. اس کا ہوتا ہے ضائع ہونا، برباد ہونا، باطل ہونا، فاسد ہونا. اصل میں کیا ہوتا ہے حابطہ؟ یہ ایک بیماری ہے جو کہ جانوروں کے پیٹ میں اگر وہ بہت زیادہ گھاس یا چارہ کھا لیں تو اس وجہ سے ہوتے ہیں. ان کے پیٹ پھول جاتے ہیں، بعض اوقات ان کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے. تو اس سے اگر ہمیں اندازہ ہو کہ یہ کتنی کیا چیز ہے یہ لفظ اس کا، اور یہ کن اعمال کی وجہ سے، کن کن باتوں کی وجہ سے اعمال ضائع ہوتے ہیں، یہ انشاءاللہ یہ آیت کے اینڈ پر میں آپ لوگوں سے بھی پوچھتی ہوں، اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. اس کا ترجمہ کریں گی؟ پہلے جی ترکیب کر لیں. جی اولئک اس کے اندر میم ابھی کی دوبارہ کروں. جی مبتدا ہو گیا اور وہ اپنی خبر جو موصول صلہ سے مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا. یہ جی اس کا کیا فرق پڑے گا اگر اولئک آ رہا ہے اور آگے اللہ زینہ آ رہا ہے؟ تو اولئک کا پہلے اکیلے کا ذرا ترجمہ کریں. اولئک کا یہ ہو جائے گا یہ. ویسے وہ ہے جمع کا یہ دور کا اشارہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم عرب میں اور قرآن پاک میں قریب کے اشارے کے لیے دور کا استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا، یہ ہو گیا. تو اللہ زینہ کا ہوتا ہے وہ جو. تو اب جی یہ وہ جو، اب ان کو ملا کے کیا بنے گا؟ یہ اس میں نا یہ وہی ہو جائے گا، تھوڑا سا اثر کمانے والی. ماشاءاللہ شاباش، بالکل یہ ہو جائے گا یہ وہی لوگ ہیں جو، یا جن کے جو بھی ہے.
اور دوسرا خبر بھی آپ دیکھیں تو معرفہ آ رہی ہے. اللہ زینہ جو ہے یہ ان 7 چیزوں میں سے ایک ہے جو اسماء معرفہ ہوتے ہیں، جس میں علم ہے، اشارہ ہے، موصول ہے، ضمیر ہے، اور اس میں یہ اللہ زینہ. ٹھیک ہے، تو یہ معرفہ ہے، خبر معرفہ ہے، تب بھی حسر پیدا ہوتا ہے ہی کے ساتھ ترجمہ کریں گے. تو یہ وہ لوگ ہیں، یہ بھی کر سکتی ہیں، یا یہی وہ لوگ ہیں جن کے کریں ترجمہ. یہ وہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے یا برباد ہو گئے. کیا یہ وہی لوگ ہیں، یا یہی وہ لوگ ہیں، یا یہ وہی لوگ ہیں، یا یہ وہ لوگ ہیں. یہ سب طرح سے کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا، آگے کریں. وما لہم من ناصرین، واو اس میں عاطفہ ہے، ما اس میں نفی کا ہے. لہم جار مجرور مل کے خبر ما ہو جائے گا، مقدم ہو جائے گی یہ. اور من یہاں پر زائدہ ہے کیونکہ ماں کے ساتھ آ رہا ہے، تو یہاں من ماں کے ساتھ زائدہ ہوتا ہے. اور ناصرین جو ہے اسم الفاعل کا صیغہ ہے، نون صاد را، اب نصرہ ینصر سے، اور یہ ہو جائے گا اسم ما مؤخر ہو جائے گا یہ. اور یہ جملہ ماشاء اللہ. اسم. اچھا، واؤ کو ضروری نہیں کہ ہم عطف کریں، واؤ کو استنافیہ بھی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے میم. اور ہاں فی الحال اتنے کافی. میں حال کی طرف نہیں جاتی، میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ چیزوں کو سمپل رکھیں. اصل میں یہ تھا، ہوتا یوں ہے کہ مالا ہوں ناصرونا، جی تو میم. پھر یہ جب من لگا تو یہ جو من ہے یہ اس نے ناصرینا کر دیا. یہ جو حرف جر ہوتے ہیں زائد، یہ میں انشاءاللہ ابھی اس کی سلائیڈ شیئر کرتی ہوں. من کی تھوڑا بہت یہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں، آپ بس ترجمہ کر دیں. اور ان کی مدد کرنے والے کوئی نہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اب یہ من جو آیا ہے اس کا کیا اثر ہوگا اس پہ، زائد جو آیا ہے؟ میم اس میں حسر کا آ جائے گا. جی دیکھیں، حسر تو نہیں ہمیں کہنا چاہیے. حسر میں یہ جو زائد حروف ہوتے ہیں یہ حسر نہیں پیدا کرتے. حسر تھوڑی مختلف چیز ہے، تاکید کہہ لیں آپ. ٹھیک ہے میم. تھوڑا ہاں جی زور اس میں ہو جائے گا. یہ جو زائد دیکھیں قرآن پاک میں، ٹھیک ہے ماشاء اللہ، مائک میوٹ کر دیں. بارک اللہ فیک. میں ایک دو چھوٹی سی چیزیں میں حروف زائد سے ریلیٹڈ وہ سلائڈ شیئر کرتی ہوں، اور پھر یہ جو اعمال ضائع کرنے والے جو بھی چیزیں ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں یہ جو قرآن پاک میں ویسے تو کوئی حرف زائد نہیں ہے، بلکہ اتنی بیوٹی ہے قرآن پاک کی کہ ایک چھوٹا سا بھی حرف ہے پورا معنی رکھتا ہے. بعض اوقات وہ پوری بات سمجھا دیتا ہے، پوری اس کے اندر بات کیا کچھ چھپا ہوتا ہے. زائد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ایکسٹرا ہے. زائد کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ان حروف کو ان کی جگہ سے ہٹا دیں تو بھی مطلب جو ہے معنی دے گا، وہ آیت اپنا معنی پورا کرے گی، دے رہی ہے. یہ کہتے ہیں زائد کو. اس کا مقصد کیا ہے، کیوں اس کو کیا ضرورت ہے، کیوں اس کو ایڈ کرتی ہوں. اس کے 3 کام ہوتے ہیں عموماً. یہ ایک تو تاکید کے لیے آتے ہیں زائد حروف، ایک یہ وزن کے لیے بعض اوقات، اور بعض اوقات ویسے خوبصورتی کے لیے، جملے کی اس کی کلمہ کی، محاورے کی، جملے کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے. تو اب یہ ایسے میں ناصرونا تھا. اچھا پھر یہ جو زائد ہے یہ 7 حروف ہیں. انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ان کو بھی دیکھیں گے. فی الحال جو الگ الگ آتا جائے گا، جیسے آج صرف من کو دیکھ لیں گے، لیکن سن لیں: ان زائدہ، ان زائدہ، ما زائدہ، لا زائدہ، من زائدہ، با زائدہ، اور لام زبر لا، سمپل لا. ایک پہلے میں نے بولا لام زبر الف لا، اب میں نے بولا لا جو تاکید والا ہوتا ہے، لام زبر. تو یہ زائد ہے. بعض جو ایک دو اور بھی ایکسٹرا لکھی ہوں، لیکن زیادہ یہی ہیں. ایکسٹرا نہیں کہنا چاہیے، مجھے زائد کہنا چاہیے. اور زائد کا ذہن میں رکھیں، جب بھی زائد حرف کہتے ہیں وہ ایکسٹرا نہیں ہوتا. اچھا تو اب اس میں ہم من کو دیکھ لیتے ہیں. اصل میں یہ ناصرونا تھا، اور یہ کس وزن پر ہے؟ یہ اسم الفاعل کے وزن پر ہے. جن بہنوں کو نہیں سمجھ آتی کہ وہ ایک تو لسان القرآن سے اسماء مشتقات کو ضرور پڑھیں، بہت آسان طریقے سے دیا ہوا ہے، جلدی سے بتا دیتی ہوں. ایک ہوتا ہے فاعل، ایک ہوتا ہے اسم الفاعل. فاعل کوئی بھی ہو سکتا ہے. جیسے اگر میں کہوں میں کھانا کھا رہی ہوں تو میں فاعل ہوں، انا کائنڈ آف، میں آپ کو ویسے بتا رہی ہوں. یا ہما کھانا کھا رہی ہے تو ہما فاعل ہے. میں کسی وزن پہ نہیں ہوں، نہ میں کسی وزن پر ہوں، نہ ہما کسی وزن پر. لیکن اسم الفاعل وہ ہوتے ہیں جو کہ کہیں سے ڈیرائیو کیے ہوتے ہیں. یہ فعل سے بنتے ہیں. یہ سارے مشتقات جو ہیں یہ فعل سے ڈیرائیو کیے ہوتے ہیں. تو یہ ڈیرائیو کیے ہوتے ہیں، یہ ایک وزن پر ہوتے ہیں. وہ وزن اگر آپ کو یاد ہوگا آپ فوراً پہچان لیں گے. تو اسم الفاعل کا وزن یوں ہوتا ہے کہ اگر تو ثلاثی مجرد سے کسی کو بنایا ہے تو وہ فاعلون کے وزن پر اسم الفاعل بنے گا. اور مزید فی، ثلاثی مزید فی سے کسی کو بنایا ہے اسم الفاعل، تو وہ
اس کا جو مدارے کا پہلا سیغہ ہے اس کے اندر کچھ چینجز ہوتی ہیں, کوئی میم پر پیش لگاتے ہیں, تو اس طرح سے وہ اس وقت ٹائم نہیں ہے بتانے کا, وہ آپ دیکھ لیجیے گا. وہ چینجز کر کے تو پھر ثلاثی مزید الفی سے اسم الفاعل بنتا ہے. تو یہ آرام سے پہچان لیتے ہیں, بالکل نہ فکر کیا کریں, بس اس کو غور کیا کریں. ہر لفظ ہو سکتا ہے کسی وزن پر ہو, غور کر لیا کریں. حروف کو الگ کر دے. کچھ اسماء ہیں وہ جامد ہوتے ہیں, وہ کسی وزن پر نہیں ہوتے, نہ وہ کسی سے بنے ہوتے ہیں نہ ان سے کوئی بنا ہوتا ہے, انہیں جامد کہتے ہیں, ان کو بھی الگ کرتے ہیں. باقی اسماء مشتقات ہوتے ہیں, وہ کسی وزن پر ہوتے ہیں, وہ وزن آہستہ آہستہ انشاءاللہ یاد ہو جائیں گے. اب فاعل ان کے وزن پر کوئی مل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی اس میں فاعل ہے, اور اس کے علاوہ ثلاثی مزید الفی میں میم پر پیش لگی ہوئی ہے اور وہ اس وزن پہ بھی کوئی مل رہا ہے تو وہ بھی اسم الفاعل ہے. ان کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ترجمے پہ اثر ہوتا ہے, یہ کام کرنے والے کا مفہوم دیتے ہیں. پھر جو فاعل, اگر میں فاعل ہوں نا, میں ہما, تو میری اعرابی حالت ہمیشہ مرفوع ہوگی, لیکن اسم الفاعل تینوں حالتوں میں ملیں گے, اسم المفعول تینوں حالتوں میں ملیں گے. اس میں ظرف وغیرہ یہ جو بھی ہے نا, یہ جو خاص وزن پر ہوتے ہیں, ڈیرائیو کیے ہوتے ہیں, یہ تینوں حالتوں میں, حالت رفع, حالت نصب, حالت جر میں آپ کو ایک یہ فرق ہوتا ہے. اور پھر ترجمے پہ اثر ہوتا ہے. اب یہ ناصرون تھا, نون صاد را, یہ باب ناصرہ, اس سے آپ نے جو 6 باب یاد کیے اس میں ناصرہ ینصرو یہی ہے نا, نون صاد را. اچھا, اس کے آپ سمجھ لیں کہ ماضی کا ذہن میں لے آئے ناصرہ. ناصرہ سے آپ دیکھ رہی ہیں کہ اگر اسم الفاعل بننا ہے تو ثلاثی مجرد کا فاعلن کے وزن پر ناصرن بنے گا, اور اگر اس کا اسم مفعول بنانا ہے تو وہ مفعولن کے وزن پر منصورن بنے گا. ٹھیک ہو گیا؟ میں پھر دہرا رہی ہوں, ثلاثی مجرد میں اسم الفاعل کا وزن فاعلن ہوتا ہے, سوائے باب کاروما کے. باب کاروما کا وزن ایک اور ہوتا ہے, وہ میں ابھی نہیں آپ سے شیئر کروں گی, آپ کنفیوز نہ ہو. اس کے علاوہ باقی سب ثلاثی مجرد کا اس کا مادہ لیتے ہیں, اس کا ماضی کا صیغہ دیکھ لیں, جو بھی آپ کو پتہ چل گیا کہ ثلاثی مجرد سے بنانا ہے, تو فاعل کے وزن پر اسم الفاعل, مفعول کے وزن پر اسم المفعول. تو جیسے یہاں پر ناصرون اسم الفاعل, منصورون اسم مفعول, اور مزید الفی کا مضارع کا پہلا صیغہ لے کر اس سے چینجز کر کے بناتے ہیں. وہ جب کبھی آگے آئے گا تو پھر دیکھ لیں گے انشاءاللہ. تو اس کا پھر فاعل کام کرنے والا, اور مفعول جس پر کام ہو رہا ہے. پھر خالی فاعل ہو تو وہ حالت رفع میں, خالی مفعول ہو تو حالت نصب میں, لیکن اسم الفاعل اسم المفعول تینوں حالتوں میں ملیں گے. بس آج کے لیے فی الحال اتنا ہی. اور اس کا میں مین کی سلائیڈ آپ سے شیئر کرتی ہوں. پلیز اپنے مائک میوٹ رکھیے, کوئی کویسچن ہے تو کائنڈلی کلاس کے اینڈ پہ پوچھیے گا. اس وقت مجھے بہت کچھ شیئر کرنا ہوتا ہے تو مجھے کائنڈلی میں ڈسٹریکٹ ہو جاتی ہوں. اپنے مائک میوٹ رکھیں پلیز, اپنے مائک میوٹ رکھا کریں. میرا اس پہ ٹائم لگتا ہے, اور جو کہ کلاس کا وقت ہوتا ہے پھر کلاس لمبی ہو جاتی ہے. تھوڑا کوآپریٹ کیا کیجیے. یہ اچھا, 7 میں نے آپ کو بتایا, بعض جگہوں پر 8 یا 9 بھی ہیں, لیکن ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں. بس لسان القرآن ایک اسٹینڈرڈ بک ہے, جتنا اس میں ہے وہ قرآن پاک پڑھنے اور سمجھنے کے لیے کافی ہوگا انشاءاللہ. جہاں کوئی ضرورت ہوگی میں آپ سے اس سے ہٹ کر شیئر کرنا ہوگا, میں کر دوں گی انشاءاللہ. 7 میں سے آج صرف مین زائدہ کو آپ دیکھیں. دیکھیں, کسی بھی چیز کو غیر ضروری نہیں سمجھنا چاہیے. مجھے تو اتنا اچھا لگتا ہے کہ قرآن پاک میں اگر کوئی لفظ ایک بار بھی آیا ہے, پتہ نہیں کیوں مجھے تو اس سے بھی محبت ہوتی ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو بھی جانوں اور ڈھونڈوں. ٹھیک ہے, بعض اوقات اتنا وقت نہیں ہے کلاس میں کہ اس کو بھی ہم کر سکیں, لیکن آپ اپنے طور پر ضرور اس کو سرچ کر سکتے ہیں. اور زائد حروف تو ان کو زائد, میں نے آئی ٹولڈ یو, آپ نے بالکل زائد ایکسٹرا کے معنی میں نہیں لینا. ان کا بھی فرق پڑتا ہے ترجمے پر, ان کا رول ہوتا ہے. تو ایک دفعہ سن لیں, مشکل لگے تو ریکارڈنگ بھی سن لیں. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کوئی چیز اگر آپ کو مشکل لگے, اور میرا تو یہ ماننا, میرا یہ ایکسپیرینس ہے کہ اس کو دوسری, تیسری, چوتھی, 5ویں دفعہ پڑھیں نا, وہ خود بھی سمجھ آ جاتی ہے اللہ کی طرف سے. نہیں تو آپ اس کو سنیں 2 بار 3 بار 4 بار, ہم کرتے ہی نہیں, ہم محنت نہیں کرتے. تو اور میں ساری چیزیں کلاس میں بتانے کا نہ وقت ہے, اور نہ ہی میں نے اپنے استادوں سے یہ چیز سیکھی ہے کہ بتانی بھی نہیں ہے. ورنہ اسٹوڈنٹس وہ ریسرچ کرنے کا جو ایک اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک چیز رکھی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, وہ کم ہو جاتی ہے. اس کو مرنے نہ دیں. اپنے اندر کا یہ جو ریسرچ کرنے والا انسان ہے, جو اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں رکھا ہے, ہر چیز پہ غور و فکر کریں. کائنات پر الگ سے کرنا ہے, قرآن پاک کے ہر لفظ پہ غور و فکر کریں, اس کے ترجمے پہ کریں,
پھر اس کی جو بھی تفسیر پتہ چلتی ہے پھر اس پہ غور کریں. اور دیکھیں تفسیر انسانوں نے کی ہے نا, اصل چیز تو قرآن پاک ہے, سب سے زیادہ اس کے لفظوں پہ غور و فکر کریں اور اس کے ترجمے کو دیکھیں, اور انشاءاللہ بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نوازیں گے, ہمیں سمجھ جاتی ہیں. کسی چیز کو کم اہم نہ سمجھیں. میں ایک دفعہ بتا رہی ہوں, من زائدہ جو شوق رکھتی ہیں ضرور سنیں, کسی بہن کو اگر مشکل لگ رہا ہے تو ریکارڈنگ سن لیں, لیکن اس کو ضرور سمجھیں. میں اس لیے زور دے رہی ہوں کہ یہ آیت آپ کو یہ حصہ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ یہ کبھی سمجھ نہ آتا, اس کی ترکیب کبھی نہ صحیح ہوتی اگر آپ کو یہ نہ پتہ چلے کہ یہ من زائدہ ہے. اس کو آپ پتہ نہیں ماں کو کیا اس کا کوئی اسم ڈھونڈ رہی ہوتی ہے, خبر ڈھونڈ رہی ہوتی ہے, پتہ نہیں کیا کر رہی ہوتی ہے, وہ ترجمہ کہاں سے کہاں چلا جاتا. تو یہ زائد حروف کا ویسے تو کوئی ان کا رول نہیں ہوتا گرامیٹیکل انالیسس میں, لیکن یہ جو زائد حروف 3-4 یہ جو حروف جر ہے نا, ان کا کیا ہے کہ یہ اس کو اپنے بعد آنے والے اسم کو مجرور کر دیتے ہیں. چاہے ان کا گرامیٹیکل انالیسس میں آپ ان کو کچھ نہ بنائیں, لیکن مجرور کرتے ہیں. اب جب مجرور کرتے ہیں تو وہ پہچان میں وہ چیز آ نہیں رہی ہوتی, تو اس کو پہچاننا ضروری ہے. تو میرے نزدیک یہ بہت ضروری ہے, اس کو آپ غور سے سنیں, کوئی مشکل نہیں ہے. اپنے سامنے میں ایک وقت میں 2 چیزیں تو نہیں رکھ سکتی, آپ اپنے سامنے اپنی آیت کو بھی دیکھیں, وہاں پر ہے وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ. اب یہ من کیسے پتا چلا زائدہ ہے, اس کی 3 شرطیں ہوتی ہیں. آپ یہ غیر موجب کو چھوڑ دیں, اور مشکل لگ رہا ہے تو آپ اس کی یہ جو میں نے بریکٹ میں لکھا ہے نا, اس کو دیکھیں. جو کلام ہے, جو بات ہو رہی ہے, وہ نفی نہیں یا استفہام ہونی چاہیے, یعنی کہ موجب نہیں ہونی چاہیے, مثبت پازیٹیو نہیں ہونی چاہیے. اس میں یا تو وہ نفی ہو یا نہیں یا استفہام. بالکل یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف آج والی آیت پہ غور کریں. آج والی آیت میں آپ دیکھ رہی ہیں کہ ماں نافیہ آیا, ان بہن نے بتایا کہ یہ ماں نافیہ ہے. ماں نافیہ کے بعد اب یہ من آ رہا ہے, تو ہمیں فوراً ذہن میں آنا چاہیے کہ کلام جو ہے وہ نفی والا ہے, تو یہ اس کے بعد من آ رہا ہے تو زائدہ ہو سکتا ہے. دوسری بات, من کے بعد نکرہ ہونا چاہیے. اچھا میں ایک بات پھر بتا دوں, یہ ضروری نہیں کہ تینوں شرطیں پوری ہوں, بعض اوقات ایک شرط کے ساتھ بھی وہ من زائدہ بن رہا ہو, لیکن یہ آپ کے ذہن میں آنی چاہیے. اچھا من کے بعد جو ناصرینہ ہے وہ نکرہ ہونا چاہیے, اور وہ یہاں پہ آپ دیکھ رہی ہیں کوئی ال نہیں لگا ہوا, یہ نکرہ ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ یہ جو ناصرینہ ہے یہ یا تو فاعل بن رہا ہو یا مبتدا یا مفعول. یہ آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں, یہ عموماً جب من زائدہ ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ ایسا ہی بن رہا ہوتا ہے. اب یہاں پر یہ کیا بن رہا ہے, یہاں پر یہ ناصرینہ اصل میں ناصرونہ تھا نا, تو اچھا چلو چھوڑ دیں کہ اصل میں کیا تھا. یہاں پہ یہ من ناصرینہ کا محل جو ہے, یہ جو جگہ ہے نا, جس جگہ پر یہ آیا وہ جگہ اسم ما کی ہے, اور اسم ما جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے, وہ پہلے اصل میں مبتدا تھا. ٹھیک ہے, تو جو مبتدا ہے وہ اکثر اس کے ساتھ یہ من آ جاتا ہے. یہ باتیں سمجھ آئی ہیں تو ٹھیک ہے, کوئی ایک پوائنٹ بھی سمجھ آ گیا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو یہ میں کلاس میں شیئر کروں گی, اس کو اپنے طور پہ پڑھ لیجئے گا. اور ماشاءاللہ ارم صاحبہ نے کتنا پیارا لکھا ہے, ماشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا, اس چیز کو سامنے رکھ کر اس کو سمجھیں گی نا, آیت کے اس حصے کو سامنے رکھیں. اس آیت میں یہ تینوں شرطیں پوری کر رہا ہے یہ من زائدہ, اس لیے میں آج اس پہ اتنا ٹائم لگا رہی ہوں. 1-2 شرطیں پوری کرتا تو شاید میں تھوڑا کر جاتی کہ ابھی ضرورت نہیں ہے اس کو اتنا ڈسکس کرنے کی. 3 شرطیں من زائدہ ہونے کی, جو بات ہو رہی ہے, جو کلام ہے, وہ یا نفی کا ہو یا نہیں ہو, اس میں یا استفہامیہ ہو, یا کم از کم آج کے کلام کو ذہن میں رکھے نفی ہو. نمبر 2, من کے بعد جو اسم ہے وہ نکرہ ہونا چاہیے. نمبر 3, وہ جو نکرہ ہے وہ یا تو مبتدا بن رہا ہو یا فاعل بن رہا ہو یا مفعول بن رہا ہو. یاد نہیں کرنا, یا آپ انڈرسٹوڈ ہے, آپ دیکھ لیں گے وہ یہی چیزیں بن رہی ہیں. جب کبھی من زائدہ پہ شک پڑے, یہ والی سلائیڈ اپنے ذہن میں لے کر آئے آپ. ٹھیک ہے, تو اسے لسان القرآن سے سرچ کر, تو آپ دیکھیں گے تینوں شرطیں پوری ہو رہی ہوں گی تو من زائدہ ہے. من زائدہ ہونے سے کتنی پرابلم ہماری سالو ہوگی کہ یہ اب ہم کہیں گے کہ من ناصرینہ, من نے ناصرونہ کو مجرور تو کر دیا, لیکن یہ اس کا کوئی رول نہیں گرامیٹیکل انالیسس میں, یہ کوئی متعلق کوئی اس طرح کی چیز نہیں بنے گا. یہ اس کی محل کی جگہ دیکھیں گے کس جگہ پر ہے, یہ جگہ اسم ما کی ہے. خبرو ما لہم ہے, اسم ما یہ ناصرونہ تھا, تو یہ اس کی جگہ پر یہ من آ گیا ہے, اور اس کی وجہ سے تھوڑی تاکید آ گئی ہے. اور ان کے لیے یعنی کہ اور ان کے لیے کوئی مدد کرنے والے, کوئی مددگار نہیں. یہ زور ہے اس کا ترجمے پر اثر ہے جو کہ ہم محسوس کریں گے. بعض اوقات ہم لفظوں میں نہیں ڈھال سکتے اس چیز کو,
تو یہ گرامر مدد کرتی ہے اس کو محسوس کرنے میں. میرے ذہن میں اس وقت سب چل رہا ہوگا کہ یہ کیوں من آیا, اس نے کیا تاکید, کس طرح یہ ترجمے پہ اثر آیا. ترجمے پہ چاہے وہ لفظوں میں نہ میں لے کر آ سکوں, نہ آپ لے کر آ سکیں, نہ کوئی اسے بیان کر سکے, لیکن وہ احساس میں ضرور ہوگا. اور اصل چیز ہی یہی ہے کہ ہم نے سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں جملہ اسمیہ میں بات کی ہے, کیوں کی ہے, جملہ فعلیہ میں کی ہے, کیوں کی ہے. یہ اگلی آیت میں اتنی پیاری بات آ رہی ہے, میں کہیں بھول نہ جاؤں, میں بھی آپ سے شیئر کر دیتی ہوں. یہ اگلی آیت میں جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ ثم یتولی فریق, وہ جو ایک فریق ہے ان میں سے جو منہ پھیر لیتا ہے, ان میں سے فریق منہم, ٹھیک ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر یہ فعل مضارع ہمیں فعل کی صورت میں بتایا, ٹھیک ہے. ان کو ایک کتاب کا حصہ دیا گیا, ان کو پھر بلایا جاتا ہے کتاب کی طرف کہ اپنے فیصلے اللہ کی کتاب کے مطابق کرو, لیکن ان میں سے ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ثم یتولی فریق منہم اس میں کیا. لیکن آپ اگلے حصے میں دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے کہا وَهُمْ مُعْرِضُونَ, یہ اللہ تعالیٰ نے جملہ فعلیہ نہیں بیان کیا, اللہ نے جملہ اسمیہ بیان کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے کہ وہ آج منہ پھیر رہے ہیں, لیکن وہ ہیں ہی ایسے, یہ ان کا شیوا ہے, یہ وہ شروع سے ہی ایسے کرتے ہیں, وہ ہمیشہ سے یہ اعراض کرتے ہیں. تو یہ چیزیں بڑی بیوٹی کی ہوتی ہیں کہ جملہ اسمیہ ہے تو کیوں ہے, فعلیہ ہے تو کیوں ہے, اب یہاں زائد آیا تو کیوں آیا. تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہ چیزیں ہم نہیں بھی بیان کریں گے تو آپ تیاری کرتے ہوئے سمجھ جایا کریں گے, اور انشاءاللہ چلیں جی بس ٹھیک ہے. ایک چھوٹی سی بات جہاں پر میں واپس چلتی ہوں, دیکھیے جو بات نہیں سمجھ آ رہی بعد میں پرسنل میں پوچھ لیجیے گا, فی الحال کلاس میں اس کو میں سے زیادہ ٹائم نہیں دے سکتی. یہاں پر ایک چھوٹا سا پوائنٹ تھا, ہاں یہ جو اعمال ضائع ہوتے ہیں, یہ جو میں نے سرچ کیا اور جتنا مجھے نظر آیا اس میں 4-5 چیزیں ہیں, بلکہ 5-6 چیزیں مجھے ملی ہیں, وہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں, آپ لکھ لیجیے. مجھے تھا بہت ساری سلائیڈز آلریڈی ہو رہی ہیں تو کچھ چیزیں میں زبانی بتا دوں گی, کچھ آپ لکھ لیں, کچھ میں لکھ کر لے آؤں گی. ایک تو یہ جو یہاں پر اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے ہیں نا کہ یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے جو نبیوں کو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں, نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں, اور جو لوگ ان کو عدل کا حکم دیتے ہیں ان کو بھی قتل کرتے ہیں, تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے. اور حابی تک کا میں نے آپ کو بتایا کہ کتنی بری چیز ہے, اس کا اندازہ کریں کس طرح یہ ضائع ہوئے ہیں کہ برباد ہو گئے ہیں, فاسد ہو گئے, باطل ہو گئے. اس کے علاوہ اور جو اعمال ضائع ہوتے ہیں ان میں شرک ہے جو اعمال ضائع کرتا ہے. اس کے علاوہ بد نیتی, ریاکاری, اور اس کے علاوہ جو کسی کے اعمال اچھے اور برے میں برے اعمال زیادہ ہو جائیں تو obviously پھر وہ اس کے اعمال ضائع ہو گئے, جو اس کے اچھے بھی ہیں وہ بھی ضائع ہو گئے. اچھا اس کے علاوہ ایک اور چیز میں چھوڑ رہی ہوں, وہ کوئی بہن بتائیں گی, اور ایسی کون سی چیزیں جو اعمال ضائع کر دیتی ہیں؟ سب سے بڑی السلام علیکم, بہت کامن ہے یہ, جی بتائیے. غیبت, شاباش, غیبت سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. اب یہ ساری چیزیں ہیں اپنی جگہ, لیکن چونکہ خواتین میں یہ غیبت کا تھوڑا فیکٹر ہوتا ہے, تو اس کو ذہن میں رکھیں کہ اس سے اعمال کس طرح ضائع ہوتے ہیں. استغفر اللہ, کہ یہ آپ کو میرا نا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں آپ کو حابطہ کا کس طرح سے میں آپ کو ریئلائز کرواؤں کہ یہ عام ضائع ہونا نہیں ہے. ضائع ہوگی کوئی چیز, بہت ساری چیزیں ضائع ہوتی ہیں, ٹھیک ہے ضائع ہوگی, ایسا ضائع, ایسی برباد, ایسے باطل فاسد ختم ہو گئے. اور اصل میں یہ عرب میں نے بتایا نا وہ بیماری ہے جو جانوروں کے پیٹ میں وہ زیادہ کھا لیں تو گھاس چارہ وغیرہ تو ان کو ہوتی ہے, پیٹ پھول جاتے ہیں, وہ مر جاتے ہیں بعض اوقات. تو یہ والی ضائع ہونا ہے, یہ والے برباد زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اس کا میں ایک دفعہ ترجمہ کرتی ہوں, اپنے مائک کا میوٹ کر لیں, پھر اگلی آیت پر چلتے ہیں. یہی لوگ ہیں یا یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے. یہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے, اتنا ضروری نہیں ہے. جو شوق رکھتے ہیں یہ دنیا اور الآخرہ عام طور پہ اس طرح نہیں آتے, یہ صفت بن کر آتے ہیں. تو یہاں پر حیات الدنیا اور حیات الآخرہ ہے اصل میں, لیکن یہ مجھے اتنا ضروری نہیں لگا کہ چونکہ ذہن میں آ گیا تو میں نے کہا چلیں شیئر کر دیتی ہوں. آپ بس دنیا ہی کہہ دیں, چاہے کچھ یہاں پہ محذوف ہے تو وہ بتانے کی اور ترجمے میں بھی کرنے کی ضرورت نہیں. بس دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے, برباد ہو گئے, اور ان کے لیے کوئی مدد کرنے والے نہیں, کوئی مددگار نہیں. استغفر اللہ, اس چیز کو محسوس کریں کہ کیا وہ وقت ہے کہ کوئی اس وقت آپ کی مدد کرنے والا کوئی بھی نہیں, اور اعمال بری طرح سے برباد ہو گئے. چلیں جی اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں, آیت نمبر 23.
रोल नंबर 6 आ जाए, तस्मिया कादरी। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी करें, मैं देख रही थी मैंने कोई चीज मिस तो नहीं की, मैंने आपको बता दिया, माँ का मैंने बता दिया कि ये नाफिया है। अच्छा रुकिएगा एक मिनट यहाँ पे, तस्मिया जी एक मिनट रुकिएगा, माँ की भी मैं लेकर आई थी स्लाइड्स। ये माँ नाफिया आपको बताया, माँ नाफिया का। अच्छा देखिए माँ, ये 10 जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ना, ये मिनिमम मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। एक जगह मैं 13 देख रही थी, एक जगह मैं 16-17 इसकी अकसाम। हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है याद करने की, हमें 3-4 माँ ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, वो हमें इंशाल्लाह हमें पता चल जाता है। अब ये माँ नाफिया है, बेसिकली जो माँ नाफिया जुमला इस्मिया पर ही आता है, कभी कभी माजी पर भी आता है। तो जो जुमला इस्मिया पर आता है ना, वो असल में मुब्तदा और खबर पहले होता है, फिर जब माँ नाफिया आता है तो उसको अपना इस्म और अपनी खबर बना देता है। ये नवासिख में से है, मनसूख कर देता है उसका पुराना हुक्म। तो मैं बताना ये चाह रही थी, यहाँ पर एक मुख्तलिफ इसकी राय है। बाद हिजाज वाले कहते हैं वो इसे माँ हिजाजिया कहते हैं, लेकिन अरब का एक ग्रुप है वो इनको कहते हैं कि नहीं। और मैं ये जो तरकीब वगैरह में भी मैं थोड़ा रिसर्च कर रही थी, तो जो एक ग्रुप कहता है ना कि माँ हिजाजिया कोई चीज नहीं है, यानी कि ये कोई नहीं है उसको मुब्तदा और खबर में चेंजेस लेकर आता और अपना इसम और अपनी खबर, तो वो मुब्तदा और खबर ही रहने देते हैं। वो यहाँ पर इसको लाहुम को खबर बनाएंगे, मिन नासिरीना को मोहल्लन महल्लन इसको मरफू मुब्तदा कहेंगे। लेकिन जो ग्रुप कहता है, जो कि ज्यादा बेहतर, वो ये कहते हैं कि इसको कुरान पाक में भी माँ हिजाजिया के तौर पर ही इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि जो माँ हिजाजिया वाले हैं वो फिर इसकी खबर पे बा का दाखिला भी करते हैं। अच्छा खैर, इस बहस को छोड़ते हैं। तो वो फिर इसका इसम और खबर बनाते हैं। तो मेरा ख्याल है ये मैंने आपसे सारा शेयर कर दिया, मैंने आपसे तर्जुमा भी। ये जरा जल्दी से देख लेते हैं, कोई जरूरत नहीं है याद करने की, बस एक नजर देख लें। जो अच्छी स्टूडेंट्स हैं ना, जो शौक रखती हैं, उनको पता होना चाहिए कि मैं अगर कोई कुरान पाक में ये चीज पढ़ रही हूँ तो ये इसमें है कि फेल है या हर्फ है। हर माँ इसम नहीं होता, हर माँ हर्फ नहीं होता, ये कैटेगरी है। इसमें मोटी मोटी याद कर लें। अब जैसे ये अगर मैं माँ नाफिया कह रही हूँ, माँ हिजाजिया कह रही हूँ, तो ये हर्फ होगा। अगर मैं किसी माँ को मौसूला कहती हूँ तो वो माँ इसम होगा। ये शौक पर है ये चीजें, इनको मैं कुछ आप पे मैं फोर्सफुली नहीं मैं इनको अप्लाई करूंगी। तो अगर भूल जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये जिनको शौक है कि इस क्लास में शेयर करूंगी, जरूर इसको आप देखिएगा। माए काफा भी हर्फ होता है, ये जो इन्ना के साथ आता है, इन्ना माँ बन जाता है। माँ हिजाजिया, माँ मजदरिया हर्फ होता है। माँ मौसूला, माँ शर्तिया, माँ इस्तिफामिया वगैरह ये इसमिया होती है। बस इतना ही, बाकी जो एक दो अकसाम ऐसी हैं कि उनको आप छोड़ दें, कोई जरूरत नहीं। अच्छा ये भी मैं आपसे शेयर कर लूँ, ऐसा ना हो कि आयत क्लास में टाइम थोड़ा रह जाए और ये मेरा मिस हो जाए। ये जो आयत पढ़ने जा रहे हैं ना, आयत नंबर 23, इसमें एक पॉइंट तो मैंने आपसे शेयर कर दिया था कि जुमला फेलिया आया तो उसका मतलब क्या है, फिर जुमला इसमिया आया उसका मतलब क्या है। एक और पॉइंट यहाँ पर है, ये ली यहकुमा बैनहुम जो आ रहा है ना, ताकि वो उनके दरमियान फैसला करे। ये लामे तालील या लामे कई कहते हैं, असल में ये लामे जरी होता है। इसके बाद एक अन छुपा होता है, नई स्टूडेंट्स को नहीं अक्सर पता होता, क्योंकि उनको जब हम बेसिक करवाते हैं तो हम कहते हैं कि जो हरूफे नासिबा हैं वो 6 हैं, अन लन इजन कई, और हम साथ ये लामे कई और हत्ता भी बता देते हैं, जबकि हत्ता और लामे कई ये हरूफे नासिबा नहीं होते, ये असल में हरूफे जारा ही हैं। तो फिर इनको हरूफ नासबा इसलिए कहते हैं कि इनके बाद जब ये मुदारे से पहले आते हैं तो इनके बाद एक अन छुपा होता है, वो अन मजदरिया होता है। वो असल में उसको अपने बाद वाले को मजदर की तावील में ले जाता है और चेंजेस करता है। जैसे ये हाकमा यहकुमू होना चाहिए था, लेकिन ये यहकुमा है, तो मीम पे जबर इसी लाम में, लाम की वजह से नहीं है, इसके बाद छुपे हुए अन की वजह से है। अगर ये पॉइंट समझ आ जाए ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो वो अन मजरिया बहुत इस्तेमाल हो रहा है। और इसके अलावा ये माँ मजदरी पिछली दफा भी आया था, आज भी है, लेकिन मैं इसको मजदरिया नहीं, मैं खैर मौसूला कह के गुजर जाती हूँ, लेकिन अन तो खैर मजदरिया ही है ना। तो इसको भी जल्दी से देख लेते हैं। पेज 376 है लिसानुल कुरान से। देखिए एक मजदर होता है जो इस्म होते हैं, वो तो ढेरों ढेर,
मजीदुन फी के मजदर आपको पता है अफला युफिलु इफआलन के वजन पर जो इस्म आता है वो मजदर हो गया, उनके मजदर पहचान में आ जाते हैं। फिर सुलासी मुजर्रद के मजदर की इतनी लंबी लिस्ट है कि वो याद नहीं करते, वो खुद ही आहिस्ता आहिस्ता अंदाजा हो जाता है या डिक्शनरी से हेल्प लेते हैं। तो वो सारे इस्म है। मैं आज बात कर रही हूँ उन मसादिर की जो हर्फ होते हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। हम जब मैंने पहली दफा पढ़ा था मैं इन चीजों में फर्क नहीं करती, मैं सबको ही बस मजदर कहती हूँ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर शर्त का कोई चीज आई उसको मैंने सबके सबको उठा के इसम शर्त कह देती थी। नहीं, ऐसा नहीं होता। कुछ इसम होते हैं, कुछ हर्फ होते हैं। आप चाहे ना फर्क करें कोई बात नहीं, मैं कहती हूँ नए स्टूडेंट्स के लिए कोई बात नहीं, लेकिन ये होना चाहिए, फर्क करना चाहिए और शौक जो रखती हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं अस्माए मजदर। मैंने बता दिया कितने ज्यादा है। हरूफ मजदर सिर्फ 3 है, वो है मा, अन और अन्ना। अन्ना और इन्ना तो आपको पता है हरूफ मुशब्बा बिल फेल में से, और उसमें जो इन्ना है वो जुमले को जुमला रहने देता है, लेकिन अन्ना मैंने लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा था क्लास में कि जुमले को जुमला नहीं रहने देता, मजदर की तावील में ले जाता है, मुफरद कर देता है। फिर एक मा मजदर है, एक अन मजदरी है, बस बस इतना ही बहुत है। इसके अलावा वो कहते हैं जी कभी लऊ और कई भी मजदर में आते हैं, बिल्कुल आते हैं। वो कहाँ आते हैं ये मैं आपसे फ्यूचर में जब कभी आएंगे ना मैं वहां शेयर करूंगी। फिलहाल मा मजदरिया, अन मजदरिया, अन्ना। इसमें मा मजदरिया से पहले बल्कि एक छोटी सी और पॉइंट मैं आपको बता दूं, इनके मुताबिक ये जो अन्ना है ना, अन्ना और अन, ये जुमला इस्मिया पर आता है, और जो माँ है ये कहते हैं जुमला फेलिया पर आता है। जुमला फेलिया में माजी से पहले आता है, लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होते। ये कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो रूल है उससे हटकर ये किसी और के साथ भी आ जाए। तो बात ये है कि आपके ज़हन में होनी चाहिए। मैं माँ मजदरिया को बहुत ही अवॉइड करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो अक्सर माँ मौसूला बनाकर उसका तर्जमा किया जा सकता है, लेकिन जब आपको टॉपिक पढ़ा ही रही हो तो कोई प्रॉपर थोड़ा सा आइडिया देना चाहिए। तो ज्यादातर जो अन्ना इस्तेमाल होता है या अन इस्तेमाल होता है, यही हमारे ज्यादा इस्तेमाल में होंगे, और ज्यादातर ये जुमला इस्मिया से पहले आते हैं, जुमला फेलिया से पहले भी आ सकते हैं। माँ मजदरिया के मुतालिक ये कह रहे हैं जी कि जुमला फेलिया में फेल माजी से पहले आते हैं। इसके आगे एक उन्होंने बात लिखी है, ये मैं आज नहीं, ये फिर कभी आपको बताऊंगी, शेयर करूंगी इंशाल्लाह। तो नीचे देखें, वो कह रहे हैं कि माँ मजदरिया के जुमला इसमें से पहले भी आ सकता है। ठीक है, ये कोई जरूरी बातें याद करने वाली नहीं है। आगे देखें, अन मजदरी। अन मजदरिया ये कहते हैं कि ये फेल मुदारे पर आ, बस इतना बहुत है। और आगे जो आखिरी लाइन है वो अन मजदरिया और अन एक मुखफ़फ़ा भी होता है। इनमें कैसे फर्क होता है, इनमें आराम से फर्क हो जाता है, जो मैं आज आपसे डिस्कस नहीं करूंगी। इंशाल्लाह जब कभी अन मुखफ़फ़ा आएगा तो तब हम आपसे डिस्कस करेंगे कि हमने कैसे पहचाना कि ये अन मजदरिया नहीं है, अन मुखफ़फ़ा है। फिलहाल आज के लिए इतना, बाकी क्लास में शेयर करूंगी, तो वो बहनें इसको देख लें या अपनी बुक से एक दफा पढ़ लें। हरूफ मजदर 3 है जिनमें ज्यादातर अन और अन्ना इस्तेमाल होते हैं। सॉरी, शायद मेरे मुंह से निकल गया कि अन और अन्ना जुमला इस्मिया से पहले आते हैं। सॉरी, अन्ना जुमला इस्मिया से पहले आता है, अन फेल मुदारे से पहले, मा फेल माजी से पहले। ज्यादातर हाँ वेरिएशन होती हैं। ठीक है, बस आज के लिए इतना। और मा मजदरिया मेरी बहुत कोशिश होती है मैं इसको इग्नोर करती हूँ। आपने सिर्फ अन और अन्ना को देखना है। फिर जब ये ली यहकुमा में लाम में ताली, लाम में कई के बाद एक अन छुपा हुआ है, फिर वो क्या चेंजेस करता है वो मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप बहनों को पता होंगी, वो यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं कर रही। चलें जी आज की आयत की तरफ चलते हैं। चले तस्मिया जी अब आप करें, मुझे था मैं कहीं भूल ना जाऊं, और ये चीजें बार बार आ रही हैं पिछली क्लासेस से। अब जी करें। मैम, अलम तरा में अलिफ हमजा इस्तिफाम है। लम हमेशा मुदारे से पहले आता है और फेल को मजूम करता है। और और क्या करता तरा है? और 3 स्ट्रॉन्ग काम नफी करता का है। मफहूम। शाबाश, ताकीदी नफी करता है, जी, स्ट्रॉन्ग नफी का उसको मफहूम है। मजूम करता है, और उसका जो माना है ना, जो तर्जमा, वो उसका फिर हम हाँ, माजी में ले उसको जाते हैं, माजी में ले जाते चाहे हैं। जी इसके बाद मुदारे आ रहा है, तर्जमा जी आपने माजी में करना है। इसी तरह लन जो है वो मुस्तकबिल में करेंगे तर्जमा, चाहे उसके बाद माजी आ रहा है। तो ये कुछ चीजें हैं। शाबाश, आगे चलें जी। तरा क्या है? जी, तरा में अंत फाइल है मैम, और इसका मादा है रो हमजा या, और ये बाबे फा से है। ठीक है। रा यरा और अच्छा, इलल ये आप लोगों को याद होगा, अब यहाँ पे टाइम नहीं है, ये
खिलाफ कायदा हमजा अपनी हरकत पीछे देकर तो गिर जाता है इसमें, तो इसका मुदारे बड़ा डिफरेंट सा बनता है, पहचान में नहीं आता। आज की एक्टिविटी ले लें, वो बहनें जिनको नहीं समझ आए कि तरह कैसे बना है वो मुझे लिख कर दिखाएंगी और ये एक्टिविटी मैं खुद चेक करूंगी। एक ये एक्टिविटी है और एक मैं कुछ और मैंने सोची थी, वो भी आप बहनों से मैं चले वो आगे कभी आती है तो वो देख लेते हैं। हाँ, ऊतू तो मेरे ख्याल हमने कर लिया था। एक तरह ले लें और एक युद्ध आउना, दो चीजें। तरह कैसे बना, युद्ध आउना कैसे बना, ये दो चीजें आपकी एक्टिविटी है। अब तरह को छोड़ दें, बस इतना है कि ये आप बता दें कि ये माजी है कि मुदारे, और इसका फाइल बता दें, बस आगे चलते हैं। ये पहले मुदारे में वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सेगा है और अंत फाइल है। इल्लल लजीना मुताल्लिक हुआ ठीक है, तरह के। ऊतू में ये मजहूल का सेगा है और इसमें हुम नाइबुल फाइल है। और नसीबन, नसीबन इसमें मफूल के मानी पाए जाते हैं और ये फाइल उनके वजन पर है, मफूल बिही बनेगा यहाँ। शाबा, ये जो होता है ना अता या ये बाब दौराबा से आए तो इसका मतलब होता है आना, ये बाब इफ़आल से आए तो इसका मतलब होता है देना। तब इसके ये दो मफूल डिमांड करता है, और दो मफूल के किसको देना और क्या देना। जब ये मजहूल बनेगा तो जो पहला मफूल आया होता है वो नाइबुल फाइल बन जाता है, और दूसरा मफूल ही रहता है, या उसको भी नाइबुल फाइल कह सकते हैं लेकिन वो मफूल ही रहता है, मफूल भी सानी। ठीक हो गया। जो ऊतू नसीबम को क्या बनाएंगी? ये ऊतू नसीबन, नसीबन हो, ये मफूल फेल भी, फाइल मफूल मिलकर क्या बना? ये सिला बना मैम यहाँ मिनल किताबी तक ये जुमला अल्लज़ीना का। फि'लिया होकर सिला बना जी, अल्लज़ीना के लिए। शाबाश। और अल्लज़ीना मौसूल अपने सिला से मिलकर क्या बना? सिला से मिलकर इला के लिए मजरूर हो गया, और जार मजरूर मुतल्लिका पहले कर चुकी हैं। जी ठीक हो गया। ये मिनल किताबी को क्या बनाए? सिफत बनेगा मैम, सिफत। किसकी? ये मिनल किताबी, ये नसीबन नसीबन की। की सिफत नसीबन बनेगा। की, जी वो नकरा मौसूफा कहते हैं ऐसे, जो कि नकरा होता है और मौसूफ जी बन जाएगा। नसीबन। वो नकरा जिसके बाद जार मजरूर या जुमला आ रहे हो, वो जार मजरूर और जुमला उस नकरा के लिए सिफत बनते हैं। और अगर मारफा के बाद जार मजरूर या जुमला आ रहे हो, वो मारफा के लिए हाल बनते हैं। ठीक हो गया जी। मिनल जी किताबी को आपने सिफत बना दिया, मौसूफ सिफत बन के ये मफूल भी हो गया सानी। ठीक हो गया माशाल्लाह। अब यहाँ तक का तर्जुमा कर दे। जी। क्या आपने नहीं देखा उन लोगों की तरफ जिन्हें किताब में से एक हिस्सा दिया गया? शाबाश। थोड़ी सी तरतीब मामूली सी और बेहतर कर ले। आपने शुरू में नहीं कहना कि आपने नहीं देखा, आपने कहना कि आपने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें क्या किताब में से आपने, एक हिस्सा दिया गया। अच्छा, ये जो जी नकरा है ना, इसके बारे में मुख्तलिफ राय हैं। बहुत बड़ा हिस्सा भी हो सकता है, बहुत मामूली हिस्सा भी हो सकता है, एक हिस्सा भी हो सकता है, लेकिन एक हिस्सा सबसे बेहतर है। बाकी नसीबुन होता है गाढ़ा हुआ पत्थर। और जी हिस्से के लिए कुरान पाक में बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, जैसे खलाक भी इस्तेमाल हुआ है। उसका मतलब होता है वो हिस्सा जो किसी अच्छे अखलाक और भलाइयों की वजह से मिलता है। तो ये वाला हिस्सा वो हिस्सा होता है जो किस्मत का लिखा होता है और मुकर्रर करदा हिस्सा होता है, ये वो हिस्सा होता है। ठीक हो गया जी। ये आपने जुमला फेलिए हमारा बन गया माशाल्लाह। अलम तरा इलल्लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताबी, जिन्हें किताब में से एक हिस्सा दिया गया, क्या उनकी तरफ नहीं देखा? ठीक है। आगे युदऔना इला किताबिल्लाही को क्या बनाएंगे? एक युदौला, दूसरा जुमला आ रहा है, क्या बनाएंगे इसे? ये मैम, ये ये जुमला फैलिया बनेगा। ये जुमला फेलिया बनेगा। पहले जुमला फेलिया बना लें, कैसे बना? युदऔना को ना खोलिएगा, ये चले ये थोड़ा सा बता दें मजबूर, क्या है कि मैंने जी मैम, एक्टिविटी। ये दाल ऐन वाव इसका मादा है। दा यदा यानी पुकारना। और ये इला किताबी, इसमें ये हाल बनेगा मैम, ऊतू का। जी शाबा। युदऔना मजहूल है क्योंकि अलामत मुदारे पेश वाली है, और वो जी चार पॉसिबिलिटीज होती हैं। अभी टाइम नहीं है, वो आप सब बहनों को आनी चाहिए कि अलामत मुदारे अगर पेश वाली हो तो क्या क्या हो सकता है। ये यहाँ पे मजहूल है। इला किताबिल्लाही इसका मुतल्लिक है, और हम आगे जी देखेंगे एक और मुतल्लिक भी आ रहा है।
تو یہ چونکہ ایک جملے کے اندر دوسرا جملہ شروع ہو گیا, آپ اکثر دیکھیں گی کہ ایک جملہ شروع بات ہو رہی ہے, ماضی میں ہو رہی ہے, تو بیچ میں مضارع آ جاتا ہے. وہ جو مضارع والا جملہ ہے وہ پیچھے کسی کے لیے حال بن رہا ہوتا ہے, عموماً فاعل یا مفعول کا ہی حال ہوتا ہے. حال موٹا موٹا جلدی سے بتا دیتی ہوں, زیادہ تر آپ کو ملے گا اگر یہ مفرد ملتا ہے تو وہ نکرہ واحد منصوب ہوگا, آپ پہچان لیں. سب سے پہلے مفعول کا سوچیں, نہیں تو حال ہوگا. ہاں جملے میں ایک بعض دفعہ نہیں پہچان میں آ رہا ہوتا تو وہ ایک تو میں نے آج یہ بتا دیا کہ ماضی کے بعد کوئی مضارع آ رہا ہو تو وہ مضارع والا جملہ حال بنتا ہے. اور حال کس کا ہوتا ہے, یا فاعل کا یا مفعول کا, وہ آپ دیکھ لیا کریں کہ کس کا بنتا ہے. اس کے علاوہ اور جملہ کب حال بنتا ہے وہ ابھی کوئی ڈسکشن کی ضرورت نہیں ہے, جہاں جہاں بنا کرے گا ہم دیکھ لیا کریں گے انشاءاللہ. یہ حال کس کا بنا؟ اوتو کا میم, اوتو میں جو وہ ماشاءاللہ, شاباش. اوتو, وہ لوگ جنہیں حصہ دیا گیا, وہ واو ضمیر ہے جو ہم, وہ جنہیں حصہ دیا گیا, کا وہ جنہیں حال کتاب بنے میں گا سے یہ. ایک حصہ دیا گیا. اب ان کا حال یہ ہے کہ انہیں بلایا جاتا ہے, انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ ان کے درمیان انصاف کریں. حکومہ بینہم تک کر دیں. آگے میں کسی اور اسٹوڈنٹ کو بلا کریں. جی میم, لیحکم بینہم, اس میں یہ ہاں کاف میم اس کا مادہ ہے اور یہ لام کئی ہے. شاباش. لام کئی لام تعلیل ہے جو بیسیکلی لام لام تعلیم. جری ہوتا ہے, لیکن اور یہی لام اگر مضارع سے پہلے آئے تو اسے لام تعلیل یا لام کئی کہتے ہیں. اور یہ مضارع کو وہ کر رہا ہے, منصوب کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ اس میں ان چھپا ہوا ہے, اس کے ان بعد چھپا ہوا وہ ہے. ان جی, اصل میں کر رہا ہے, وہ ان مصدری ہے. بینہم ٹھیک ہے, اور باقی سب بہنوں مضاف. کو پتہ ہونا چاہیے 14 سیغے مضارع کے, ان میں 5 سیغے ایسے ہیں جن کے آخر میں زبر آ جاتی ہے تو ہم پہچان لیتے ہیں کہ یہ منصوب ہو گیا یا مجزوم ہو گیا. کچھ سیغے ہیں جن میں نون گر جاتا ہے, کچھ سیغے ہیں جن میں کوئی چینج نہیں ہوتی. تو یہ 14 سیغوں کا آپ بہنوں کو پتہ ہونا چاہیے. تو یہاں پر یہ میم کے اوپر زبر آ گئی, یہ یا کو منہ ہونا چاہیے تھا, یا کو ماں ہوا, اس کا مطلب ہے یہ لام تعلیل ہے, یہاں ان چھپا ہوا ہے. شاباش. بینہ ہم کو کیا بنائیں گی؟ بینہم میں مضاف الیہ ہو کر یہ متعلق ہوگا. ٹھیک ہو گیا, متعلق ظرف ہوگا یہ. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جی, یہ اس کو ظرف اور متعلق مضاف. کر دیں فعل کے. فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر اصل میں یہ اس ان مصدریہ کی وجہ سے یہ ہو جاتا ہے. آپ اچھا چلے میں سمپل کر کے بتا دیتی ہوں. یہ منصوب ہو گیا, بس لام تعلیل نے اس کو منصوب کر دیا. پتہ جی, ضرور ہونا چاہیے کہ کر ان رہا ہے. تو لام تعلیل چاہے منصوب کر رہا ہے اس کو, لیکن ترکیب میں لام تعلیل کو متعلق ہی بنائیں گی. تو اب لام تعلیل اپنی کیا بنے گا, متعلق ثانی بن جائے گا یدعونا کا. تو یدعونا جو فعل مضارع مجہول تھا اور واو ضمیر اس کا نائب الفاعل تھا, تو وہ اپنے الا کتاب اللہ ایک متعلق, یحکم بینہم دوسرے متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر, یہ سارا جملہ فعلیہ اوتو کے اندر جو واو ضمیر ہے اس وہ کا لوگ حال جنہیں بنے حصہ گا. دیا گیا تھا, صرف دیکھیں ضمیریں نہ ڈھونڈا کریں, وہ کیا کریں, یا فاعل کا حال بنے گا یا مفعول کا. تو وہ دیکھیں یہاں پر وہ جنہیں حصہ دیا گیا, ترجمے میں چیک کر لیں ان کا حال یہ کہ انہیں جی, جب اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تو انہیں جنہیں کتاب میں سے حصہ دیا گیا تو انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں. اس کا میں ترجمہ اینڈ پہ ضرور کرتی ہوں. ٹھیک ہے تسمیہ, بارک اللہ فیک, ماشاءاللہ. اور جزاک یہ اللہ. یہاں پہ 2 رائے موجود ہیں. لیحکم بینہم, حاکمہ یحکم تھا, اس کا فاعل ہوا ہے, لیکن غائب کی ضمائر ہمیشہ پیچھے کہیں راجع ہوتی ہیں, اور جو مرجع ہوتا ہے اس کو ضرور ڈھونڈا کریں. ایک رائے ہے کہ یہ کتاب کی طرف, اور یہ زیادہ بہتر رائے ہے کہ وہ کتاب ان کو دی جائے گی, کہ وہ اس کے ساتھ اس کے اللہ کی کتاب دی گئی کہ اس کے ساتھ فیصلہ کریں. دوسرا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے, کہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کرے. دونوں ٹھیک ہے, ہم کتاب کو لے کر چلیں گے. اچھا میں اس سے پہلے کہ اس کو تھوڑی ترکیب اور ترجمہ آگے لے کے چلوں, تھوڑا سا جلدی سے اس کا میں بیک گراؤنڈ بتا دیتی ہوں. یہ خیبر کے یہود کے بارے میں یہ آیت ان کے کانٹیکسٹ میں اسپیسیفکلی وہاں نازل ہوئی تھی. میں پھر بتا دوں کہ خصوصاً ایک چیز ہوتی ہے جہاں کی آیت نازل ہوئی, عموماً سب کے لیے قیامت تک سب لوگوں کے لیے. ان میں یہ تھا کہ ان کے جو ایلیٹ کلاس تھی, ان کی بہت کوئی عمرہ تھے, ان میں ایک شادی شدہ مرد اور عورت نے زنا کیا. وہاں پر ان کی تورات میں بھی یہی لکھا ہوتا ہے رجم کی سزا, لیکن ان کو یہ لگا کہ مسلمانوں میں کافی
آسانیاں دی گئی ان کے مذہب میں, تو ہو سکتا ہے یہ سزا ان کو کم ہو جائے, تخفیف ہو جائے. تو وہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لے کر آئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تورات منگوائی کہ اس میں کیا لکھا ہے, جو وہ اس کا حکم ہے. ویسے رجم کا بتا دیا تھا, وہ مانے نہیں. پھر تورات منگوائی گئی, تورات منگوائی گئی, ساتھ وہ ان کا سب سے بڑا عالم اس کو بلایا گیا. وہ جب اس کو پڑھنے کے لیے کہا گیا, جب وہ پڑھ رہا تھا تو جہاں یہ رجم کی آیات آئیں اس نے اپنا ہاتھ اوپر رکھ دیا اور اسکپ کر کے آگے چلا گیا. وہاں حضرت عبداللہ بن سلام تھے جو پہلے یہودی تھے, بعد میں اسلام قبول کیا, بہت بڑے عالم تھے. انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ رجم کی آیات کو اسکپ کر گئے. خیر وہ پتہ چل گیا, ان عورت اور مرد کو رجم ہی کیا گیا. تو یہ اصل میں ان کے کانٹیکسٹ میں کہ ان کو بتایا بھی گیا کہ جو تورات میں یہ جو ہے نا من الکتابی الکتابی المعرفہ کا مطلب ہے یہ کتاب پہلے ذکر ہو گیا ہمارے ذہن میں, ہمیں پتہ ہے وہ کون سی ہے. یہاں پر یہ تورات ہے کہ وہاں سے فیصلہ کرنے کے لیے ان کو بلایا گیا کہ ان کو کہ اس کتاب کے حکم کے مطابق فیصلہ کریں. ٹھیک ہے, یہ اور بات ہے کہ بعد میں وہ پھر ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ منہ پھیر جاتا ہے. تو یہ اس کا کانٹیکسٹ ہے. اور یہ تب بھی ایسا ہوتا تھا, ابھی بھی ہم اپنے احکامات جہاں ہمیں لگتا ہے کہ شریعت ہمیں مشکل لگ رہی ہے, قرآن کا کوئی حکم مشکل لگ رہا ہے, ہم یا تو کھولتے ہی نہیں ہیں, کسی سے پوچھتے ہی نہیں ہے کہ عمل کرنا پڑ جائے گا. تو آج بھی لوگ یہی کچھ کر رہے ہیں, آسانی ڈھونڈتے ہیں, لیکن جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں وہی فائنل ہے. ٹھیک ہے, اس کا میں آپ کو جلدی سے بتا دیتی ہوں. علم ترا سے لے کر یہ بینہم تک جملہ فعلیہ بن رہا ہے. اس میں ترا فعل اپنا فاعل انتا, اور آگے الذین جو ہے یہ اس کا متعلق بنتا ہے. اور اس میں اللہ زینہ اکیلا تو نہیں بنے گا, یہ تو نامکمل ہوتا ہے. آگے اس کا صلہ اوتو سے لے کر تو یہ بنے گا بینہم تک, بلکہ دیکھا جائے تو یہ اینڈ تک جا رہا ہے, سما سے عطف ہو رہا ہے, لیکن میں بس بینہم تک کر کے آپ کے لیے آسانی کرنے کی کوشش کروں گی. تو بینہم تک, اوتو سے لے کر بینہم تک یہ صلہ بنا, اور صلہ اور موصول صلہ مل کر مجرور ہوئے الہ کے لیے. الہ حرف جر اپنے جار مجرور ترا کے متعلق. اب اس میں من الکتابی کو نصیباً کے ہم نے نکرہ کے بعد جار مجرور آئے تو اس کی صفت بنتی ہے. ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ نصیباً اگر ان کے آپ دیکھ لیا کریں وہ نکرہ کسی وزن پر ہو تو بھی وہ اس کے بعد جار مجرور اس کے متعلق بن سکتا ہے. آگے جو یدعونا ایک بات چل رہی ہے, ایک جملہ چل رہا ہے اور ایک اور جملہ شروع ہو گیا, تو وہ اگلا جملہ مضارع ہے تو وہ اکثر حال بنتا ہے. یدعونا سے لے کر بینہم تک یہ سارا ان لوگوں کا حال بن گیا جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا. کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا؟ لم بہت زوردار تاکیدی نفی ہوتی ہے اس میں, اور ماضی میں اس کا ترجمہ کرنا ہے. کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب میں سے, اصل میں تورات کی بات ہے, جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا, وہ اللہ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں یا انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے؟ دونوں مجبور ہیں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے. وہ کتاب ان کے درمیان فیصلہ کرے یا اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کرے, دونوں ٹھیک ہے, لیکن میں کتاب کو لے کر چل رہی ہوں. اور میں امید کرتی ہوں یہاں پہ کوئی چیز اسکپ نہیں ہوئی, تھوڑا سپیڈ سے کر رہی ہوں. آپ ریکارڈنگ میں اگر کچھ نہ سمجھ آئے تو ریکارڈنگ میں اس کو دوبارہ سن لیں, باتیں وہی پرانی ہے, تھوڑا سا جوڑ توڑ کر کے. تو یہ اس کا ترجمہ ہے. اب سما سے آگے شروع کرتے ہیں. مفروقہ آپ آئیں, اس آیت کو مکمل کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سما سے شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ثم حرف عطف یتولا واو لام یا, اس کا مدہ ہے, باب تفعیل سے ہے. تولا یتولا موڑنا. یہ پچھلے ہفتے بھی ہم نے آیا تھا اور ہم نے اس کو بہت ڈیٹیل سے دیکھا تھا. آج میں اتنی ڈیٹیل سے نہیں اس کو دیکھیں گے, بس اتنا بتا دوں گی کہ باب تفاؤل سے جیسا وہ بتا رہی ہیں, اس میں ہوتا ہے منہ پھیرنا. لیکن کیسا منہ پھیرنا ہوتا ہے؟ پوری باڈی ایک طرف سے پھیر لینا کسی چیز سے نا آپ نے, اور کسی ایک چیز کی طرف سے پھیر رہے ہیں اور دوسری چیز کی طرف کر رہے ہیں. تو اس کے دو معنی ہوتے ہیں. اسے کہتے ہیں لغات الازداد ہوتے ہیں. کچھ اپوزٹ لغت میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ایک ہی لفظ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے. یعنی کہ یہ منہ پھیرنا کے معنی میں بھی ہے اور دوستی کرنا کے معنی میں بھی. ایک ہی طرف منہ کر رہے ہیں, اس سے دوستی کر رہے ہیں, ایک ہی طرف سے منہ پھیر رہے ہیں اور اس سے آپ روگردانی کر رہے ہیں, منہ پھیر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اس کے دو معنی ہیں. پتہ کیسے چلتا ہے؟ عام طور پہ جب منہ پھیرا جاتا ہے تو ان کے صلہ سے آتا ہے, لیکن کبھی کبھار جیسے پچھلی آیات میں پچھلی کلاس میں ان کا صلہ نہیں تھا, تو یہ ترجمے سے بھی پتہ چل جاتا ہے, کانٹیکٹ سے پتہ چل جاتا ہے. بالکل نہ پریشان ہو. ایک چھوٹا سا پوائنٹ, یہ منہ پھیرنا اور اعراض کرنا, دونوں میں منہ پھیرنا میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے, اعراض کا منہ پھیرنا ہوتا ہے کہ اوائڈ کرنا, بس سامنے سے ہٹ جائیں, وہاں سے ہٹ جائیں.
لیکن تولا میں ہٹنا نہیں ہے، بس اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ ایک چیز اس کو بات کام بتائی جا رہی ہے اور وہ منہ پھیرے ہوئے مان نہیں رہا، ہٹ بھی نہیں رہا، وہیں پر ہے، لیکن وہ اس سے اگنور کر رہا ہے اور اس سے ایوائڈ نہیں، یعنی کہ وہ مان نہیں رہا، بس اس نے انکار کر، ٹھیک ہے. اگر یہ منہ پھیرنا کے معنی سے ان کے ساتھ آ رہا ہے، ورنہ اس کا مطلب ہوتا ہے دوستی کرنا. قرآن پاک میں دونوں معنی میں استعمال ہوا ہے، تو یہاں پر یہ ان محذوف مانیں گے اور یہ منہ پھیرنا ہی ہے. تو جی ترجمہ کریں. فریقن یہ فائل ہو گیا یتولا کا، ترجمہ کریں. فریقن موصوف ہے اور منہم صفت ہے، پھر ان میں سے ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے. شابہ منہم جار مجرور آ رہا ہے نکرہ کے بعد، تو نکرہ کی صفت بنا دے سب سے پہلے. یہ اور بات ہے کہ اگر کسی وزن پر ہو تو بھی دیکھ لیا کریں، وزن پر نہ بھی ہو تو یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ اس کی صفت بن جائے گا، اور پھر ترجمہ کر کے دیکھ لیں. ترجمہ اصل میں یہ بنے گا کہ ان میں سے ایک ایسا گروہ جو ان میں سے ہے. اصل میں ترجمہ ایسے کیا جاتا ہے، اس نکرہ موصوفہ کی جو صفت آتی ہے نا، جار مجرور یا جملہ، اس کا ترجمہ ہوتا ہے ایک ایسا آدمی جو کہ ایسا ہے. لیکن ضروری نہیں کہ ہم ایسا کریں، ہم بس یہ ٹھیک انہوں نے کیا کہ ان میں سے ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے. آگے واو کو کیا بنائیں گی؟ حالیہ. شاباش شاباش. کس کا حال بنائیں گی؟ یہ ہم موردون جملہ اسمیہ کس کا حال بنائیں گی؟ منہم میں ہم کی ضمیر کا حال. ان کی ضمیر. اور اگر ترجمہ آپ غور کر رہی ہیں تو آپ بہنوں کو ویسے پتہ چل جائے گا کہ ان میں سے ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ اعراض کرنے والے ہیں. اچھا یہ فریق قرآن پاک میں اکثر جہاں استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب علماء کرام ہوتے ہیں ان کے جو یہود کے ہیں. اور ٹھیک ہو گیا جی. وہ ہم اور موردون ہم مبتدا، موردون خبر. موردون کس حالت پر ہے؟ اسم الفاعل ہے. شاباش. جلدی سے بتا دیں. عین را ضاد کس باب سے اسم الفاعل بنا ہے؟ افعال، باب افعال سے ہے. باب افعال سے. نئی بہنوں کو شاید نہ سمجھ آئے، ثلاثی مجرد سے فاعل کے وزن پر اسم الفاعل ہوتا ہے، اور مزید فی میں مضارع کے پہلا صیغہ لے کر اس میں چینجز کرتے ہیں. وہ چینجز لسان القرآن سے دیکھیے گا، اپنے بیسک کے نوٹس نکالیں، بیسک کی ویڈیوز دیکھیں، انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہے. کہیں کوئی کنفیوژن ہو تو پوچھ لیجیے گا. تو یہ ہے اعراض کرنے والے. اور میں نے اس کے بارے میں پچھلی آیت میں ہی بتا دیا تھا کہ جملہ فعلیہ آیا ہے وہ وقتی ہے. انہوں نے ٹھیک ہے منہ پھیر لیا، وہ پھیر لیتے ہیں، لیکن اب جو ان کا حال اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس میں ہمیش کی پائی جا رہی ہے. یہ جملہ اسمیہ کے طور پر آیا. ٹھیک ہے، آپ ایک منٹ رکیے، اگلی آیت بھی آپ سے شروع کرواتے ہیں. میں ایک بار اس کا ترجمہ کروا دوں، غور سے سنیے گا، کوئی مشکل نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ایک دوسرے سے انٹر لنکڈ ہیں، اس کا تعلق آگے پیچھے ہے، اور وہ اگر آپ پہچان لیں تو آرام سے ترجمہ ہو جاتا ہے. کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب میں سے، کتاب ذہن میں رکھنی کس کی بات ہو رہی ہے کیونکہ ال لگا ہوا ہے، جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ، کوئی حصہ، بڑا حصہ، معمولی حصہ، بہت سارے کیے گئے ہیں، آپ ایک حصہ کر لیں، ایک حصہ دیا گیا. یہ بھی مجہول ہے. اچھا میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں گی، مجہول کا بھی بڑا مزے کی چلیے انشاءاللہ بعد میں نیکسٹ ٹائم سے. اچھا یدعون، آگے اس کا ان کا حال یہ ہے کہ انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ، یہاں میں فائل کتاب لے کر چل رہی ہوں، تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے. پھر ان میں سے ایک گروہ، ایک فریق منہ موڑ لیتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے، اور ان کا حال یہ ہے، یا حالانکہ وہ ہمیشہ سے، یا یاد رکھیں یہ ہمیشہ کی پائی جاتی ہے، وہ اعراض کرنے والے. چلیں جی اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، آخری آیت، اس کو شروع کریں. ذالک مبتدا بین جار مجرور اور متعلق کی خبر ہے. یہ ہم قولو باب نون سے ہم فاعل ہے. لن حرف ناصبہ ہے. تمسنا، تمس مضارع ناصبہ کیوں کہہ منصوب. رہی ہیں؟ لن، سوری کس کو؟ اچھا لن کو کہا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اوکے ٹھیک کہا آپ. ہاں، اچھا وہاں میں ابھی پیچھے دیکھ رہی ہوں، آگے چلیں. نا اس میں مفعول بھی ہے اور النار فاعل ہے. واحد یہ اچھا واحد رکیے گا، تھوڑا تھوڑا کر مؤنث کے چلتے ہیں تاکہ نئے اسٹوڈنٹس کو بھی سمجھ آتی رہے. ذالکہ سے شروع ہو رہا ہے تو سیمز ٹو بی کہ یہ جملہ اسمیہ بننے جا رہا ہے. یہ ذالکہ مبنی ہے تو، اور یہ معرفہ ہے تو اس کو ہم مبتدا بنا لیتے ہیں، اور چونکہ مبنی ہے تو ہم اس کا اعراب اپنے جو ہمیں ٹھیک لگے گا محلن اس کی جگہ کے حساب سے لے لیتے ہیں. یہ ہو گیا مبتدا. خبر شروع ہو رہی ہے جار مجرور بھی انہم سے. اس خبر میں انا آ گیا تو انا اب اس کا ایک اسم ہو گیا خبر. اسم مجھے بتایا انا کا. ہم اسم انا ہے.
हुम इस्मु अन्ना, खबरू अन्ना बताएं। और ये कौलू से लेके ये पूरी हर्फ या अत्फ हो रहा है ना, तो यफ्तरून तक खबर शाबाश, ठीक हो गया। इसको आप बिल्कुल इसको चाहे तो मादूदात तक कर लें और या ये एंड तक, इसको ये खबर बन गई। अब इस खबर को खोलें जरा, खबरू अन्ना को। कालू, कौलू फेल माजी है और नून नून है, नून बापने नून से है और नून फाइल है, लन ये बस कौला करना बताया कीजिए। ठीक हो गया जी, इसका ये बाउ ज़मीर इसका फाइल हो गया। जब भी कौला या कूलू आते हैं, तीन चीजें देखनी होती हैं। फाइल जिससे बात की जा रही होती है वो लाम के सिला से आता है, और मफूल बिही देखते हैं जिसे मकूलुल कौल कहते हैं। यहाँ पर अब लाम के सिले से कुछ नहीं है, तो जिससे बात की जा रही है वो तो नहीं है। फाइल क्या है इसका? हुम या वाओ ज़मीर हो गया। तो मकूलुल कौल बताएं। ये लन से शुरू होता है। तमस्सा फेल मुजारे है, वाहिद मुअन्नस गायब, मीम सीन सीन और बाबे सीन से है। अन्नारू फाइल है और ना शाबा, जमीर ये सारा मकूलुल कौल ये यूं करें, ये मादूदात तक कर लें। वैसे भी सवाल यहाँ पर हम रुक भी सकते हैं, नहीं भी रुक सकते, तो यहाँ तक कर लें बस। ये मकूलुल कौल यहाँ तक बनेगा। उसके अंदर आप लन से शुरू कर रही हैं, तो लन क्या कर रहा है? मुजारे को मंसूब करता है और मंसूब नफी करता है। ये भी एक और तरह की ताकीदी नफी इसमें होती है, और ये मुस्तकबिल में ले जाता है मुस्तकबिल में मानी माना को। मानी को मुस्तकबिल में लेके जाता तमस्सना है। का जल्दी से बताएं, मादा और बाब बताएं। तमस्सा का जी, मीम सीन सीन और बाबे सीन से है। शाबाश। अब ये नए स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि ये जो एक लेटर की तकरार होती है जिसे मुदाफ कहते हैं, वो उसमें क्या चेंजेस आते हैं और ये किस तरह मीम सीन सीन से मस्सा या मस्सू बना है, तो ये पता होना चाहिए। ठीक है जी। तमस्सा तो सीगा कौन सा है और फाइल क्या है? वाहिद मुअन्नस गायब का है और क्यों है नारू वाहिद मुअन्नस गायब? क्योंकि नारू फाइल मुअन्नस का अन्नार, समाई मुअन्नस। शाबाश, मुअन्नस से समाई, माशाल्लाह। तो लन तमस्सना, तो लन क्या करता है? मंसूब करता है। तो इसने मंसूब कैसे किया? तमस्सु था तो तमस्सा हो गया। शाबाश शाबाश। ये अब सब बहनों को पता होना चाहिए कि 14 सीगों में से कोई मंसूब कर रहा है या कोई मजूम कर रहा है तो क्या उसके अंदर चेंजेस आ रही हैं। कुछ में सिर्फ जेर जबर से आएगी, यानी कि जबर आ जाएगी, या मजूम होगा तो जज्म आ जाएगी। कुछ में नून गिर जाता है, कुछ में कुछ भी नहीं होता। तो ये पता होना चाहिए। माशाल्लाह, शाबाश। ये लन जो है तीन काम ये भी करता है। जिस तरह लम था वो हरूफ जाजमा में से था, ये हरूफ नासबा में से है। मंसूब कर रहा है, ताकीदी नफी कर रहा है, मुस्तकबिल में माना लेके जा रहा है। तमस्सा इन्होंने बता दिया। तमस्सा का फाइल आपने अन्नारू बता दिया, और ये चौथा सीगा है वाहिद मुअन्नस गायब का। पहला और चौथा सीगा आए तो उनका फाइल जमीर अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। बाकियों का कभी बाहर नहीं आता, हमेशा अंदर होता है। तो ये ना जमीर क्या है? ये मफूल भी ही है मफूल भी है। इल्ला क्या है? हसर के लिए। इल्ला हरफ इस्तिस्ना है, लेकिन इससे पहले लम, यहाँ काइंड ऑफ लन, इन नाफिया, मा नाफिया, हल, लन। ये लंबी लिस्ट है, इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट किसी क्लास में शेयर करूंगी। तो फिर ये इस्तिस्ना का नहीं होता, हसर का होता है। इसका तर्जुमा मैं दोनों तरह से करके बताऊंगी आगे। अय्याम मादूदात खोलें, क्या है और क्या बन रहा है ये तरकीब में? मौसूफ और मादूदात सिफत है और मौसूफ सिफत मिलकर मफूल फील बन रहा है। माशाल्लाह, शाबाश। जब कभी ये इल्ला के साथ इन नाफिया, मा नाफिया, ला नाफिया, हल, लन वगैरह आए तो इसकी तरकीब इस तरह से की जाती है कि इल्ला को और उस हर्फ को गिरा देते हैं, और इनको गिराने के बाद देखते हैं कि अब वो जुमला कैसे बन रहा है। तो इनको गिराने के बाद तमस्सना फेल अपने फाइल जो अन्नार और मफूल ना जमीर, और अय्याम मादूदात मफूल भी। इसको ज़र्फ है तो मफूल फी भी कह सकती हैं, और नहीं तो मफूल भी, जो मर्जी आप, दोनों तरह से ठीक है। उसके साथ मिलकर जुमला फेलिया होकर क्या बना? खबर अन्ना नहीं, अभी और खबरू अन्ना नहीं बना। तमस्सन बाकी नारू मकूलुल कौल मकूलुल कौल, लन इल्ला को गिरा दे। तमस्सना फेल अपने फाइल, अन्नार मफूल ना ज़मीर, अय्याम मादूदात तो मफूल फी कह दें क्योंकि ये ज़र्फ है, या मफूल भी के साथ मिलकर जुमला फेलिया होकर मकूलुल कौल या मकूला
یا مفعول بھی, اور قالو فعل اپنے فاعل واو ضمیر اور اس مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر اب یہ انا کی خبر, اور انا اپنے اسم ہوں اور اس خبر سے مل کر مجرور ہوا با حرف جر جار مجرور ہمیشہ کسی کے متعلق ہوتے ہیں, لیکن یہ خبر بھی بن سکتے ہیں کسی کی خبر کی غیر موجودگی میں. تو ذالی کا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ. ترجمہ کر دیں. یہ اس وجہ سے کہ بے شک انہوں نے کہا ہمیں آگ ہرگز نہ چھوئے گی مگر چند گنے ہوئے دن. شاباش, گنتی کے چند دن یا چند گنے ہوئے دن, اس کے بارے میں مختلف آ رہا ہے, کوئی اتنا ضروری نہیں ہے, بس ویسے ہی تھوڑا آپ سے شیئر کرنی ہوں. ایک ان کو لگتا تھا کہ جی چونکہ ہمارے ہاں مسلمانوں میں بھی آج یہی ہے ہمارا کانسیپٹ. اچھا اس کو ذرا پچھلی آیت سے اگر دیکھیں نا کہ وہ ہمیشہ سے اعراض کرنے والے ہیں, تو یہ جو ذالی کا بھی انا ہے نا, یہ اس وجہ سے, تو وجہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہی ایسے ہیں, وہ اعراض کرتے ہیں. تو اعراض کیوں کرتے ہیں؟ ان کا جو عقیدہ تھا آخرت کا وہ درست نہیں تھا. ان کو لگتا تھا جو ہمارے آباء و اجداد نے 40 دن بچڑے کی میں ایک جگہ پڑھی تھی, بچڑا ہوتا ہے, خیر ہم بچڑا ہی اردو میں پڑھتے ہیں, بچڑے کی پوجا کی ہے تو اس وجہ سے ہمیں بس 40 دن آگ میں جلایا جائے گا. ایک اور رائے تھی کہ دنیا کی زندگی 7000 سال ہے, تو 1000 سال کے بدلے میں ایک دن, تو ٹوٹل 7 دن ہم آگ میں جلائے جائیں. تو اس لیے میں ڈسکس کر رہی ہوں کہ چونکہ آج ہمارے مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو اب ہمیں آگ میں تو جانا حرام ہے, انڈرسٹوڈ ہے کہ ہم جنتی ہیں. تو اس وجہ سے یہ ہر آیت کو آپ دیکھا کریں کہ یہ اس کانٹیکس میں بھی تھی اور آج کے کانٹیکس میں بھی ہے. عقیدہ آخرت درست ہونا بہت ضروری ہے. تو یہ اب جملہ اسمیہ ہو کے ترجمہ انہوں نے کر دیا ایام معدودات. یہ ایام غیر عاقل کی جمع مکسر ہے, اس کے ساتھ عموماً جمع واحد مؤنث ہی آتی ہے, لیکن جمع مؤنث بھی آ سکتی ہے. تو معدودہ بھی آ سکتا ہے, معدودات بھی آ سکتا ہے, دونوں طرح سے ٹھیک ہے. چلے آپ کے بعد کون ہے؟ بشرا سے میرا خیال ہے اگلے ہفتے سنتے ہیں, آپ ہی اس آیت کو پورا کر. جی واو اچھا یہ جو حرف چھونا ہوتا ہے نا, میم سین سین, یہ چھونا قرآن پاک میں بہت سارے الفاظ اس کے لیے آئے ہیں. ایک ہوتا ہے لامسا, لمس, وہ ہوتا ہے ہاتھ سے یا انگلیوں سے چھونا. ایک ہوتا ہے یہ مسا یا مسو, اس کا ہوتا ہے کہ جسم کے کسی حصے سے کسی چیز کا لگ جانا, اس کو ٹچ کرنا. ٹھیک ہو گیا. اچھا آگے چلے جی, وغیرہ کا بتائیں. واو عطف ہے اور وغیرہ باب نون سے غین را اس کا مادہ ہے. فعل ماضی ہے, ہم اس مفعول بھی ہے, اور فی حرف جر دینہم مرکب اضافی ہو کر مجرور ہو رہا ہے اور متعلق ہے یہ غرہ کے. ما موصولہ ہے, پھر کانو فعل ماضی ہے, ناقص ہم اسم ہے, یفترونا اس کی خبر ہے. شاباش. اس کا مادہ آپ بتا دیں, یہ بڑا ٹرکی سا ہے کیونکہ قرآن پاک میں فا را یا, ایک فا تا را بھی ہے لیکن یہ فا را یا ہے, اختیال سے ہے, باب اختیال سے. باب اختیار سے. تو یہ ما آپ اس کو موصولہ بنا لیا, آگے کانو یفترونا صلہ, صلہ ہو گیا. کانو اس کا اسم واو ضمیر اور یفترونا اس کی خبر. کانو اپنے اسم اور خبر سے مل کر ما موصولہ کا صلہ, یعنی کہ جملہ فعلیہ ہو کر صلہ. تو موصول صلہ کو کیا بنائیں گی؟ فاعل. ماشاءاللہ, فاعل ہو گیا غرہ فعل کے لیے. غرہ فعل اپنے فاعل ما کانو یفترون, ہم مفعول بھی اور فی دینی متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر, چاہے تو اس کو الگ سے بنا لیں, چاہے عطف کر دیں, چاہے ان کا حال کر دیں. ترجمہ کر دیں. جی اور انہیں ان کے دین میں ان باتوں نے دھوکہ دیا جو وہ گھڑا کرتے تھے. اور انہیں دوبارہ کیجئے گا. اور انہیں ان کے دین میں ان باتوں نے دھوکہ دیا جو وہ گھڑا کرتے تھے. ٹھیک ہے, شاباش, ماشاءاللہ. اس کا ہم 2-3 طرح سے کر سکتے ہیں. ہم کیونکہ فاعل ما کانو یفترون ہے تو اس کو ہم پہلے لے کر آ سکتے ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں جو وہ گھڑا کرتے تھے اس نے انہیں ان کے دین میں دھوکے میں ڈال دیا. لیکن جو آپ نے کیا وہ زیادہ اچھا اور زیادہ آسان ہے. ٹھیک ہے جی, بارک اللہ فیک. نیکسٹ ٹائم بشرا سے شروع کریں گے, رول نمبر 8 سے. اچھا یہ غرہ دھوکہ, قرآن پاک میں دھوکہ بہت سارے الفاظ اس کے لیے آئے ہیں, تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ غرہ کون سا دھوکہ ہے. یہ وہ ایک طرح کا دھوکہ ہے, اس کو مختلف معنی کیے گئے ہیں. فریب, دھوکہ دینا, دھوکے میں ڈالنا. یہ وہ ہوتا ہے جو کسی کو غافل پا کر اپنا مقصد حاصل کرنا, یہ وہ والا دھوکہ.
اور باقی اور بھی بہت سارے دھوکے جب کبھی وہ آئیں گے انشاءاللہ اس لفظ کو ہم وہیں پہ تھوڑا سا ڈیٹیل سے دیکھ لیں گے. میں اس کا ایک دفعہ ترکیب اور ترجمہ کرتی ہوں, جو بہنیں جانا چاہتی ہیں وہ جا سکتی ہیں. کلاس کا ٹائم کوشش کے باوجود بھی تھوڑا اوپر ہو ہی جاتا ہے, باقی ریکارڈنگ میں آپ سن سکتی ہیں. ذالکا مبتدا, آگے خبر بھی انا ان سے لے کے معدودات تک کر, جار مجرور خبر بنتی ہے شبہ جو, اس میں انا آ رہا ہے اور انا اپنے اسم و خبر سے مل کر مجرور ہوا باہر پہ جر کے لیے اور جار مجرور خبر. آگے انا کی جو اسم ہم ہے خبر قالو سے لے کر معدودات تک, اور اس میں لن اور اللہ کا کمبینیشن جو ہے یہ حسر پیدا کرے گا. اب دیکھیں اس کا ترجمہ, آسان ترجمہ پہلے میں آپ کو کر کے بتا دیتی ہوں. یہ اس وجہ سے, یہ بی انا, لی انا, فا انا, یہ کچھ حروف ہیں یہ اس طرح سے آئے, ان کا مطلب ہوتا ہے اس وجہ سے. یہ اس وجہ سے انہوں نے کہا, سب سے آسان یہی ہوتا ہے ان کا, اسی طرح سے کر, یہ سب سے آسان کہ ہمیں پہلے بولیں, کیونکہ نا ضمیر فاعل سے پہلے آ رہی ہے, نا پر زور ہے, حسر نا پر. وہ اپنے آپ کو چیک کرے ذرا کہ ہم تو اتنے خاص ہیں, نبیوں کی اولاد ہیں, ہمیں تو آگ چھوئے گی نہیں. ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی مگر گنے ہوئے چند دن یا گنتی کے چند دن. ٹھیک ہے, اور اگر آپ حسر میں کرنا چاہیں تو ہمیں آگ گنتی کے چند دن ہی چھوئے گی. لیکن وہ مجھے لگتا ہے کہ جب اس طرح کا حسر آئے نا تو آپ جس طرح سے دیا ہوتا ہے نا ویسے ترجمہ کرنے, وہ ترجمہ بھی آسان ہو جاتا ہے, مطلب بھی آرام سے سمجھ آ جاتا ہے, بالکل اس طرح سے کرتے. آگے چلے, اور انہیں, یہ جملہ فعلیہ, فعل اپنے فاعل, اس کا فاعل بڑا مزے کا ہے, ڈیفرنٹ ہے, ما کانو یفترون, کیونکہ پہلا صیغہ ہے تو اس کا آگے آ سکتا ہے. تو اور اس طرح سے بھی یہ جو ہوتے ہیں نا موصول صلہ مل کر, یہ اکثر فاعل بھی بن سکتے ہیں, مفعول بھی بن سکتے ہیں, یہ مجرور بھی ہو سکتے ہیں, مضاف الیہ بھی بن سکتے ہیں, یہ مبتدا بھی بن سکتے ہیں, خبر, بہت کچھ. تو یہ دیکھ لیں اکارڈنگلی, یہاں پر یہ فاعل بن رہا ہے. فاعل کا پہلے بھی کر سکتی ہیں لیکن جیسے مفروقہ نے بہت اچھا اور آسان طریقے سے کیا. اور انہیں اس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا, اور انہیں اس چیز نے ان کے دین کے بارے میں, یہ فی کا مطلب یہاں پر ہے کے بارے میں, اور انہیں اس چیز نے ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا جو وہ گھڑا کرتے تھے. آپ یہ بھی کر سکتی ہیں, آپ یہ بھی کر سکتی ہیں, اور انہیں ان کے دین کے بارے میں اس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا جو وہ گھڑا کرتے تھے. ٹھیک ہے, میں پھر دوہرا دیتی ہوں, اور انہیں, اچھا یوں بھی کر سکتے ہیں, اور انہیں اس چیز نے, یہ جو ہوتے ہیں نا موصول صلہ, موصول کو پہلے لے آئے, صلہ کو تھوڑی دیر بعد لے جائیں, اس طرح بھی کر سکتے ہیں, ملا کر بھی کر سکتے ہیں. اور انہیں اس چیز نے ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا جو وہ گھڑا کرتے تھے. بہت طرح سے ہو سکتا ہے, سب ٹھیک ہے. یہ فی دینی ہی, یہ چونکہ یہ پہلے آ گیا, اب یہاں پر جو زور ہے نا وہ فی دینی ہی پر, کہ ان کے دین کے بارے میں. یہاں بڑے مزے کی بات میں دیکھ رہی تھی کہ اگر یہ فی دینی ہی ما کانو یفترون کے بعد آتا تو پھر اس کا ترجمہ یوں ہونا تھا کہ وہ یفترون, وہ گھڑتے ہیں, دین کے اندر چینجز کرتے ہیں. یہاں پر اب دین کے اندر افترا پردازی اور یہ گھڑنا نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, یہاں پر آ رہا ہے کہ دین کے متعلق ان کا وہ خیال, ان کا جو قیاس, ان کا وہم, کیا کہنا چاہیے, ان کی جو خوش فہمیاں تھی, اس نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا, اور انہیں اس چیز نے ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا جسے وہ گھڑا کرتے. چلے جی, کلاس کا اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. اچھا, یہ ایک حوالہ اس کا تھا, وہ میں, ٹائم نہیں ہے, سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں, سیم یہی تھا. وہاں پر بھی آیت نمبر 80 میں تھا کہ ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن, اور باقی چیزوں کے بھی حوالے تھے لیکن بس ٹائم نہیں اب مل سکا, کافی لمبی ہو جاتی ہے کلاس کوشش کے باوجود بھی. چلے جی, میں ریکارڈنگ سٹاپ کر رہی ہوں.